کئی گھنٹے ادھر ادھر بائک دوڑا کر اس نے اپنی ٹینشن دور کرنے کی کوشش کی تھی، مگر گھر کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس کی ہمت جواب دے گئی۔ بہت مشکل تھا اپنے اعصاب پر کنٹرول کرنا، خاص کر امی جی کے سامنے تو خود کو بالکل بے دست و پا محسوس کرتا تھا۔ ان سے دل کی ہر بات کرنے کی عادت تھی اسے، ان سے کیسے سب چھپائے۔ آبی اور امی جی کے درمیان جو اختلافات تھے، انہوں نے ہمیشہ اسے بہنوں سے دور رکھا۔ شرمین خاص طور پر امی جی کی بے جا طرفداریوں کے خلاف ہمیشہ بولتی رہی تھی، جس کے باعث سمیر کی اس سے کبھی نہ بنی تھی۔ نرمین سے البتہ وہ کسی حد تک نزدیک تھا، بالخصوص آبی کی غیر موجودگی میں یہ ہم آہنگی مزید نکھر جاتی۔ پچھلے کئی ماہ سے وہ اور سمیر کافی ہنسنے بولنے لگے تھے، شرمین بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی۔ لاؤنج میں امی جی نرمین کے ساتھ بیٹھی مل گئی تھیں۔ اس نے اپنے کمرے کی راہ لینی چاہی، مگر اس سے پہلے ہی زنیرہ بیگم کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ سمیر، ادھر آؤ، کہاں تھے تم اتنی دیر سے؟ دوبارہ آصف کا فون آیا، تم تو کہہ رہے تھے کہ آصف کے پاس جا رہے ہو۔ اس کے رکتے ہی زنیرہ بیگم قدرے غصے سے پوچھنے لگیں تو وہ سٹپٹا سا گیا، یکدم بہانہ سوچا۔ وہ انفیکٹ عامر مل گیا تھا راستے میں اس کے ساتھ جم چلا گیا۔ نظر چرا کر جھوٹ بولتے اس نے نرمین کے چہرے پر ذرا کی ذرا نظر کی، جو اسے انتہائی سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ عامر؟ زہرا بیگم نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ وہ تمہارے کمرے میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے، جاؤ اس سے مل لو اور پھر میرے پاس آنا۔ تمہیں معلوم ہے نا مجھے یہ حرکتیں کس قدر ناپسند ہیں۔ غصے کی شدت سے ان کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ سمیر نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری امی جی، وہ دراصل… جاؤ سمیر، میں نے کہا نا، عامر سے مل کر آنا میرے پاس۔ اس کی بات کاٹ کر غصے سے کہتی زہرا بیگم اپنی خوابگاہ کی جانب بڑھ گئیں تو نرمین تنبیہی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بلیو می، میرا مقصد امی جی کو دھوکہ دینا نہیں تھا، میں ذرا ضروری کام سے گیا تھا۔ نرمین کی نظروں کا اثر تھا کچھ ذہنی الجھن کا، وہ یوں ہی صفائیاں پیش کرنے لگا۔ نرمین نے دیکھا پیشانی پر بکھرے بال، تھکے دھکے چہرے اور بجھی بجھی آنکھوں والا سمیر اس وقت قطعی جھوٹا نہیں لگ رہا تھا۔ دھیمی سی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ پھر بھی تمہیں امی جی سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اینی وے عامر تمہارا ویٹ کر رہا ہے، اس سے مل لو، میں امی جی کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، مگر تم آ کر ایکسکیوز کر لینا ان سے۔ تھینک یو، ویسے مجھے آپ سے کچھ کام ہے، عامر کو فارغ کر کے آؤں گا آپ کے روم میں۔ بمشکل مسکرانے کی کوشش کر کے شکریہ ادا کرتے ہی وہ سنجیدہ تیوروں سے گویا ہوا تھا۔ نرمین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، مگر وہ رکا نہیں، تیزی سے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تو وہ دل ہی دل میں اس کے بدلے ہوئے انداز پر حیران ہوتی امی جی کے پاس چلی آئی، جو اس وقت سخت غصے میں تھیں۔ ان سے کیا کہتی، محض سمیر کی معذرت ان تک پہنچا دی۔ سمجھا دو اسے، مجھے جھوٹ اور بے ایمانی سے نفرت ہے، اپنے باپ جیسی حرکتیں نہ کیا کرے، پہلے ہی دل دکھا ہوا ہے میرا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، وہ سارا غبار اس پر نکالنے لگیں۔ کہہ دیا ہے میں نے، آپ پلیز خفا نہ ہوں۔ کیسے خفا نہ ہوں، باپ پردیس جا کر بیٹھا ہے تو پلٹ کر خبر نہیں لیتا، دو جوان بیٹیوں کا بوجھ سینے پر دھرا ہے، مگر اس بے حس انسان کو پرواہ نہیں، صرف اور صرف دولت جمع کرنے کا خفت ہے تمہارے باپ کو، سمجھتا ہے ساری خوشیاں اسی پیسے سے خرید لے گا۔ عجیب شخص ہے یہ شیخ یاور علی خان بھی، بہت سزک سسک کر گزاری ہے میں نے زندگی یاور کے ساتھ، اب مزید سکت نہیں کہ اولاد میں بھی وہی لچھن دیکھوں۔ ان کے عالم جلال میں کچھ فرق نہیں آیا تھا۔ نرمین کو لگا وہ کچھ پریشان ہے، جبھی ذرا سی بات پر خود کو ظاہر کر بیٹھی۔ پلیز امی جی ریلیکس کریں خود کو، مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ کچھ فکر مند ہیں اور پریشان سمیر کی وجہ سے نہیں ہیں۔ کچھ ثانیے انہیں بغور ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھنے کے بعد وہ بے اختیار بول اٹھی تو بیگم زہرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جو ان کی جانب ہی متوجہ تھی۔ کتنا ٹھیک تجزیہ کیا تھا اس نے۔ وہ لمحے بھر کے لیے نظریں چرا گئیں، پھر کچھ سوچ کر گہری سانس بھرتے ہوئے اس کی طرف مڑی۔ پتہ نہیں نرمین، آج میرا دل کیوں گھبرا رہا ہے، سمیر کو ذرا دیر کیا ہوئی، سمجھو جان نکل گئی میری۔ یاور کی طرف سے بہت ٹینشن ہے مجھے، پتہ نہیں کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی خبر ہے نہ پتہ، عزت سے کہا تھا، مگر اس نے بھی اب تک مجھے کوئی انفارمیشن نہیں دی، سب کے سب نکمے ہو گئے ہیں، بیٹا ہے تو وہ بھی نالائق۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی زہرا بیگم دل کا درد کہہ بیٹھی، سارے خدشے اندیشے لفظوں میں سمو کر نرمین تک پہنچا دیے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا امی جی، عزت صاحب نے بتایا تو ہے کہ کسی بزنس ڈیلنگ کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، اس نے دلاسا دینے کی بھرپور کوشش کرتے یقین سے کہا۔ ہاں، مگر پتہ نہیں کیوں بیٹا میرا دل ہولتا رہتا ہے۔ اس لمحے وہ حد درجہ بے بس لگ رہی تھیں، جانے کیا کہتے کہتے رک گئیں اور پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں، اپنے باپ اور بھائی کی سلامتی کی دعا مانگا کرو بیٹا،
جیسے بھی ہیں وہی صاحبان ہیں۔ آج ان کے لہجے میں جانے کیا تھا۔ نرمین کچھ گھبرا سی گئی، مگر اس کا اظہار کرنے کی بجائے امی جی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ہماری دعائیں آپ اور آبی کے علاوہ اور کس کے لیے ہیں امی جی؟ ہمارے لیے تو جو بھی ہیں آپ دونوں ہی ہیں۔ ان کی گود میں سر رکھتے وہ بہت سچائی سے کہہ رہی تھی۔ بیگم یاور نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے اس کا سر تپک دیا اور نہ جانے کس خیال میں کھو گئی۔ دیکھو زوہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ماما کا ٹیسٹ میری اور تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ انہیں ہر طرح کی چیزیں پسند نہیں آتی، اس لیے انہیں ہمارا دیا گفٹ اچھا نہیں لگا تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے انتہائی دل گرفتہ دیکھتے فرحات سمجھا رہا تھا۔ جواباً اس نے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا، مگر مجھے تو پڑتا ہے۔ اوفو! اس ادا پر وہ گہری سانس بھر کر اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھا۔ دیکھو زوہا، میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ماما کی نیچر کیسی ہے۔ میری تمہاری شادی جن حالات میں اور جس طرح ہوئی تم بھی جانتی ہو اور سمجھتی ہو، پھر اس کے بعد بھی ماما نے تمہیں اپنے رویے سے بہت کچھ باور کروا دیا تھا، لہٰذا اس طرح ہرٹ ہونا بیکار ہے۔ اگنور کرو ماما کی بات کو اور مجھے دیکھو، میں جو اس وقت سب سے حسین حقیقت ہوں تمہاری زندگی کی۔ ناصحانہ انداز میں سمجھاتے سمجھاتے قدرے شوق ہو کر فرحات اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ زوہا اس وقت کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو رہی تھی جب سے اس نے اپنے کانوں سے سمر بیگم کی یہ الفاظ سنے تھے۔ وہ بیوقوف لڑکی، بھلا کیا جانے میرا ٹیسٹ، جانے کیا الا بلا اٹھا لائی ہوگی، واپس کر دینا اسے، مجھے نہیں ضرورت ان چاؤ چونچلوں کی۔ جب سے سخت آزردہ تھی، اس دن زنیرہ سمر بیگم کے ساتھ چائے پینے کے لیے ان کے کمرے میں جانے لگی تو اسے بھی بلاوا دے گئی کہ آ جاؤ ماما سے گپ شپ کرتے ہیں، اور اس گھر میں قدم جمانا اور سمر بیگم سے تعلقات استوار کرنا چاہتی تھی، لہٰذا ڈرتی ہوئی چلی آئی، مگر قدم دہلیز کے ایک طرف ہی ٹھٹک گئے۔ الفاظ تھے یا زہر میں بجھے تیر یا خنجر، وہ بے اختیار رو پڑی۔ وہاں سے پلٹ کر آنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پورا دن اس طرح روتے روتے گزر گیا تھا۔ شام کو فرحات واپس آیا تو اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر سوال کر ڈالا۔ جواباً اس نے بہت کاٹ چھانٹ کی اصل مدعا اسے بتا دیا تو وہ اسے سمجھانے لگا۔ غالباً ماں کا رویہ اس کی توقع کے خلاف نہیں تھا۔ وہ معنی خیزی سے کہہ کر ہنسا تو وہ بھی ہنس پڑی۔ آپ بھی حد کرتے ہیں۔ ارے ابھی حد کی ہی کہاں ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اس کے محبت سے کہنے پر وہ دھیمے سروں میں ہنسی تو وہ اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہنستی رہا کرو زوہا، زندگی لگنے لگتی ہے، دھڑکتی ہوئی سانس لیتی ہوئی۔ یہ محبت بھرا لہجہ تو اس کی کمزوری تھا۔ اچھا چلیے ذرا لانگ ڈرائیو کے لیے چلتے ہیں، دل چاہ رہا ہے۔ اسے اور کچھ نہ سوجا تو یہی کہہ ڈالا، مگر فرحات ہاتھوں کا تکیہ بنا کر بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ فی الحال تو میرا قطعی دل نہیں چاہ رہا۔ تم یوں کرو، ذرا سر میں اپنی نرم اور نازک انگلیاں چلاؤ، کچھ تھکن کم ہوگی۔ شرارت اور رومانچ اس وقت فرحات کی ذات کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ زوہا نے بسور کر اسے دیکھا، مگر اس نے توجہ نہ دی۔ اب اسے کیا سمجھاتا کہ نیچے سمر بیگم کڑے تیور سمیت بیٹھی جانے احتشام صاحب سے کیا باتیں کر رہی ہیں کہ وہ بھی قدرے تلخ پڑ گئے ہیں، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ زوہا دوبارہ وہی منظر دیکھ کر متاثر ہو جائے، اسی لیے اپنی کمپنی میں بہلاتا رہا، اور وہ بہل بھی گئی۔ تھوڑی دیر بعد احد نے آ کر ان دونوں سے ہی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی تو وہ جھیپی ہنسی اور پزل ہوتی شام والی کشیدگی بھلا گئی، البتہ دل میں ایک گراسی پڑ گئی تھی۔ مگر تمہیں امی جی کے سیف کی چابی آخر کس لیے چاہیے سمیر کی اس نئی فرمائش پر امی جی کے لاکر کی چابی چاہیے۔ نرمین کچھ پریشان ہو اٹھی تھی، جانے سمیر کے عزائم کیا ہیں، وہ کل سے بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ کہا تو ہے کہ کچھ کاغذات رکھ دیے تھے، بس وہی چاہیے۔ وہ جھلا سا گیا، ویسے ہی دماغ جلتی ہوئی بھٹی بنا ہوا تھا۔ کون سے کاغذات، اور آخر ان کا تم سے کیا تعلق ہے؟ باجی پلیز مجھ سے بحث مت کریں، انکم ٹیکس کے کچھ پیپرز آبی کے آفس پہنچانے ہیں مجھے۔ امی جی آج خالہ جان کی طرف گئی ہوئی تھیں، لہٰذا وہ ہر صورت یہ مسئلہ حل کرنا چاہ رہا تھا۔ ان سے بات کرنے کا مطلب تو یہ تھا کہ سارا معاملہ ان کے گوش گزار کرنا ہوگا، جس کے لیے وہ قطعی تیار نہیں تھا، لہٰذا جھوٹ بولنے کے سوا چارہ نہ تھا۔ نرمین کچھ دیر اسے جانچتی ڈٹولتی گہری نظروں سے گھورتی رہی، پھر اوکے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ چابی اکثر وہ اپنی وارڈروب کی دراز میں رکھتی تھی، ذرا سی تلاشی کے بعد مل گئی۔ یہ لو، مگر دیکھو تم نے مجھ سے جو کچھ کہا ہے اسی کا اعتبار کیا ہے میں نے، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ چابی اسے تھماتے اس نے جیسے وارن کیا۔ سمیر نے پھیکی سی مسکراہٹ کے بعد سر کو اس بات میں ہلا دیا۔
نرمین کے باہر جاتے ہی وہ سکون سے پاسپورٹ تلاش کرنے لگا، جو بالآخر مل ہی گئے تھے۔ پاسپورٹ سائز تصویروں کے نیگیٹو وغیرہ سب ایک ہی بیگ میں رکھے تھے۔ تھینک گاڈ! صبح عزت کا دوبارہ فون آیا تھا۔ آج ہر صورت پہنچانا تھا سب کچھ، لہٰذا سب سامان واپس اسی ترتیب سے رکھنے کے بعد وہ نرمین کو اطلاع کیے بغیر ہی گھر سے نکل پڑا تھا۔ 80-85 کی سپیڈ سے بائک دوڑاتا جس وقت وہ آفس پہنچا، عزت اس کا ہی منتظر تھا۔ پھر اس نے لاکھ چاہا کہ سمیر واپس پلٹ جائے، وہ خود ویزے وغیرہ کے لیے آفس سے ہی کسی کو بھیج دے گا، مگر سمیر کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر وہ دونوں اپنے آؤٹ ڈور ورکر کو لے کر نکل پڑے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا، ہوتے ہوتے بھی ٹکٹ اور ویزا لگنے میں 1 ہفتہ لگ گیا۔ جس روز وہ امی جی اور نرمین وغیرہ کو یہ سب بتانے آ رہا تھا، عزت اس کے ساتھ تھا۔ غالباً اسے اندازہ تھا کہ وہ خود بہت نروس ہے۔ یہ پورا ہفتہ اس نے اکیلے ٹینشن میں گزارا تھا، مگر یہ مرحلہ اس سے بھی زیادہ سنگین اور گمبھیر نوعیت کا تھا، لہٰذا اسے پریشان اور حد درجہ متفکر دیکھ کر بالآخر اس نے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمام حالات ان خواتین کے گوش گزار کرنے کس قدر مشکل ہوں گے اسے اندازہ نہ تھا۔ ہمیشہ یاور صاحب نے اسے یہی تاثر دیا جیسے ان کے گھر والوں کو ان میں کوئی دلچسپی ہی نہیں، نہ ہی ان کی پریشانیاں کم کرنے کی کوئی خواہش ہے۔ مگر پچھلے 1 ماہ سے اسے احساس ہو رہا تھا کہ یاور صاحب کس قدر غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ ان کی فیملی، ان کے بزنس، دولت اور اختیارات سے قطع نظر ان سے محبت کرتی ہے۔ بالخصوص مسز یاور اور سمیر کے رویے نے اسے حیران کر دیا تھا۔ بلکہ پچھلے دنوں جس طرح نرمین سب سے چھپ کر صرف ان کی خیریت دریافت کرنے آفس میں عزت سے ملنے آئی، عزت کے خیالات اس میں تبدیلی لے آئے تھے۔ تینوں خواتین رونے لگ گئی تھیں۔ سمیر کے لیے انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تھا عزت بیٹا کہ کچھ غلط ہے، یاور اس طرح غائب نہیں ہو سکتے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ پردیس میں رہے، بیمار ہوئے اور ہمیں یہاں خبر ہی نہیں۔ یاور نے کس طرح کا بدلہ لیا ہے ہم سے؟ امی جی پلیز، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ٹرائی ٹو کمپوز یور سیلف۔ سمیر ان کی آہوزاری پر تشویش سے بولا۔ پلیز آنٹی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ معاملہ سیریس ضرور ہے، مگر علاج امپاسبل نہیں ہے۔ 3 دن بعد آپریشن کی ڈیٹ ہے۔ آپ کے وہاں پہنچتے ہی پیپر سائن کرتے ہی آپریٹ کر دیا جائے گا اور پھر انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سمیر کو ہلکان دیکھ کر اس نے انہیں تسلی دینے کی بھرپور کوشش کی۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ وہ بھی بے یقین تھی۔ عزت نے ہلکی سی تسلی آمیز مسکراہٹ سمیت ان کی طرف دیکھ کر سر ہلایا تو وہ شرمین اور نرمین کے سوالات شروع ہو گئے۔ وہ ایک ایک کا تفصیلی تسلی بخش جواب دیتا رہا، حتیٰ کہ وہ سب کسی حد تک مطمئن ہو گئے۔ دوسری شام ان سب کو جانا تھا۔ اتنا ارجنٹ ہوا تھا یہ سب کہ نرمین محض اسکول فون کر سکی۔ شرمین بھی زارا کو فون کر چکی تھی۔ دوپہر تک سامان اپنے والدین سمیت اور زارا احد کے ساتھ گھر پر موجود تھی۔ موقع ایسا تھا کہ وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی خود پر قابو نہیں پا سکی تھیں۔ آنسو تھے کہ بہے چلے جا رہے تھے۔ بیگم زہرا کا پورا خاندان موجود تھا۔ دعائیں، مناجاتیں، صدقہ خیرات، قرض اس قلیل وقت میں جو کیا جا سکتا وہ کیا جا رہا تھا۔ احد گھر سے زنیرہ اور ضحیٰ کو لے آیا تھا۔ خواتین کی موجودگی ضروری تھی۔ زنیرہ نے اور فرحاد نے شرمین کے متعلق اسے بتا دیا تھا، اسی لیے وہ خاصی ایکسائٹڈ تھی۔ تاہم موقع کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے چپ تھی۔ شرمین اسے اچھی لگی تھی۔ فی الحال تو بیگم سلیمان اور سلیمان صاحب بھی خاموش ہی تھے، ورنہ بس چلتا تو جاتے جاتے انہیں تاکید کر دیتے کہ یاور صاحب کے ٹھیک ہوتے ہی سب سے پہلے یہ معاملہ ان کی گوش گزار کیا جائے۔ بیگم زہرا عزت کو ساتھ لے کر جانے پر بضد تھیں۔ بی بی جان اور ہمدانی صاحب نے بھی یہی کہا تھا، مگر وہ یہاں کے آفس کے لیے متفکر تھا۔ لیکن جب امریکہ سے ان کے مینیجر اسحاق صاحب نے اس تک یاور صاحب کا میسج پہنچایا کہ وہ اسے یاور صاحب نے بطور خاص بلوایا ہے، پھر تو کوئی گنجائش ہی نہ رہی۔ جانے سے پہلے عزت نے صبیحہ کو فون کیا تھا۔ ملنے کا وقت نہیں تھا، اسی لیے فون پر ہی اکتفا کیا۔ مختصراً تمام حالات اسے بتا کر اس نے اپنے جانے کی خبر دی تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش سی رہ گئی۔ کب واپس آئیں گے آپ؟ بہت تشویش سے سوال پوچھا گیا تھا۔ عزت کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ انشاءاللہ جلدی آ جاؤں گا۔ مجھے یاور انکل نے بلا لیا ہے، ورنہ ان کی فیملی وہاں جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کچھ بزنس ڈیلنگز ہوں گی، انہیں فائنل کرنا ہوگا، اسی لیے انکل نے مجھے بلوایا ہے۔ ویسے بھی فی الحال ان کی فیملی کو میری ضرورت ہے، مورال ہائی رکھنے کے لیے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا تو صبیحہ نے گہری سانس لے کر کچھ توقف سے کہا، آپ کو یقین ہے کہ آپ جلدی واپس آ جائیں گے؟ وہ جانے کیوں اتنی پریشان ہو رہی تھی۔ عزت اس کی پریشانی بھانپ گیا، جب بھی اسے ریلیکس کرنے کے لیے ہنس کر بولا، بھئی ارادہ تو یہی ہے، البتہ وہاں کوئی گوری اچھی لگ گئی تو دیر بھی ہو سکتی ہے۔ انداز صرف چڑھانے والا تھا، مگر صبیحہ حد درجہ سنجیدہ ہو گئی۔
پلیز عزت، جاتے جاتے ایسی باتیں مت کریں، میں بہت وہمی ہوں، آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کے جانے کی خبر نے کیسا شوق لگایا ہے مجھے۔ پہلی بار اس قدر سنجیدہ اور گمبھیر لہجہ سنا تھا۔ عزت کچھ کھٹک سا گیا۔ کم آن سمیحہ، اٹس اے پارٹ آف بزنس، مجھے اکثر ادھر ادھر جانا پڑتا ہے، بلکہ چند سال پہلے تو میں زیادہ تر آؤٹ آف ٹاؤن ہی رہا کرتا تھا۔ یہ تو بیوی جان نے کہہ کر یاور انکل کو اس امر پر راضی کیا کہ وہ مجھے زیادہ ٹورز پر نہ بھیجا کریں، کیونکہ وہ میری غیر موجودگی میں پریشان ہو جاتی ہیں، مگر وہ ایک لمحے کو رکا۔ ادھر سبیحہ سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ تم ایک سمجھدار اور میچور لڑکی ہو، تم اگر ایسی باتیں کرو گی تو میں یہی سمجھوں گا جیسے مجھ پر ٹرسٹ نہیں۔ وہ کچھ سنجیدہ ہو چلا تھا۔ پلیز عزت، میری پریشانی کو یہ رنگ نہ دیں، بے اعتباری اور بے قراری میں فرق ہوتا ہے۔ وہ بے چین سی ہو کر بے ساختہ کہہ گئی تھی، تو عزت کی خوبصورت معنی خیز ہنسی ایئر پیس سے ابھر کر اسے بلش کر گئی۔ ویل سیڈ بھئی، آج مجھے پتہ چلا کہ آپ برقرار ہونا بھی جانتی ہیں۔ وہ ایک بار پھر اسی موڈ میں آ گیا تھا۔ اچھا، اب یہ بتائیے فلائٹ کب کی ہے؟ سبیحہ نے قصداً موضوع بدلا۔ کل رات کی۔ ویسے کیا ایئرپورٹ پر آنے کا ارادہ ہے؟ پھر اسے چھیڑا، مگر وہ ایک بار پھر پریشان ہونے لگی۔ نہیں، کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ سبیحہ کم آن یار، میں کوئی کالے پانی کی سزا کاٹنے تو نہیں جا رہا۔ سبیحہ کے انداز پر عزت نے ایک بار پھر سمجھانے والے انداز میں کہا، مگر کالے پانی کی سزا سنا کر ضرور جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں عزت میرا دل ایک دم گھبرا گیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیوں۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں ابھی، اور اسی وقت آپ پلیز گھر آ جائیے۔ سبیحہ آر یو آل رائٹ؟ عزت اب واقعی پریشان ہونے لگا تھا۔ سبیحہ جیسی پر اعتماد اور لاابالی لڑکی سے اس رویے کی توقع وہ بہرحال نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس قدر حساس ہوگی قطعی اندازہ نہ تھا۔ یس آئی ایم آل رائٹ، مگر آپ ایک بار مجھ سے مل لیں، مجھے لگ رہا ہے جیسے یہ میری کوئی فضول بات نہیں ہوگی، تم اوور ری ایکٹ کر رہی ہو، لگتا ہے زحا کی دوری نے تمہیں اوور سینسٹیو بنا دیا ہے۔ ایسا کرو، مدد کے ساتھ رہا کرو، شام میں کوئی کمپیوٹر یا لینگویج کورس جوائن کر لو، بہل جاؤ گی، میں 15-20 دن میں لوٹ آؤں گا، پھر دیکھنا تمہارے سارے خدشے واہمے اور اندیشے کیسے چین کی نیند سوئیں گے۔ اس کی بات کاٹ کر عزت نے جس محبت اور چاؤ سے اسے ٹوکتے ہوئے سمجھایا، وہ لب کاٹنے لگی۔ کوئی جواب نہیں دیا۔ ہیلو سبیحہ، تم سن رہی ہو نا؟ اس کی خاموشی پر عزت نے دوبارہ پکارا۔ جواباً ایک طویل سانس لبوں سے خارج ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی نہیں آ رہے؟ پلیز میری پریشانی کا اندازہ کرو، اس وقت مجھے فائنل فارمیلٹیز پوری کرنی ہیں، پھر آفس کا بھی کچھ کام نپٹانا ہے، 20-25 دنوں کے لیے چارج کسی کو ہینڈ اوور کرنا ہے، اس سارے پروسیس میں کچھ وقت تو لگے گا نا، پلیز جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ اسے ہر ممکن قائل کرنا چاہتا تھا۔ سبیحہ کے لیے سوائے اس کا مان رکھنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ تو خود اپنی اس کیفیت پر حیران ہو رہی تھی، بدقت اس بات کا اندیہ دے سکی۔ تھینک یو سبیحہ، مجھے تم سے اسی فیور کی توقع تھی۔ دیکھو، میرے بعد بیوی جان اور بابا کا پورا خیال رکھنا، ممکن ہو تو ان سے ملنے بھی چلی جانا، گھر میں سب کو میرا سلام کہنا اور اپنا خیال رکھنا، بے حد بے حساب، کیونکہ اب تم سے زیادہ میرا حق ہے۔ یوں ہی جانے کتنی سحرانگیز سرگوشیاں کرتا وہ فون بند کرتا گیا تو سبیحہ کئی ثانیہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی کہ چہرے پر انتہائی تفکر کا عکس جھلک رہا تھا۔ سمرا بھابھی ادھر سے گزری تو اسے یوں ساکت بیٹھا دیکھ کر رک گئیں۔ سبیحہ، خیریت تو ہے؟ کس کا فون تھا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ عزت کا، جواباً اسے کہنا پڑا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ کیا کہہ رہے تھے عزت؟ سمرا بھابھی یقیناً اس کے تیور سے کسی سنگینی کا احساس پا گئی تھیں۔ جی بھابھی، سب ٹھیک ہے، بس وہ امریکہ جا رہے ہیں 1 ماہ کے لیے، وہی بتانے کے لیے فون کیا تھا، وہ بے دلی سے کہہ اٹھی تھی۔ تو سمرا بھابھی نے یکدم اس کا بازو تھام لیا۔ بس یہی بات ہے نا، اگر ایسا ہے تو تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ بس ایسے ہی۔ اس نے نظر چرا لی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ انہوں نے زبردستی اس کا رخ اپنی جانب موڑا تو وہ بلا ارادہ ان کے شانے سے لگ کر سسک اٹھی تھی۔ پتہ نہیں کیوں بھابھی، میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے جیسے اب سب کچھ غلط ہو جائے گا، میں کسی حادثے کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی، پلیز میرے لیے دعا کریں۔ حوصلہ کرو سبیحہ، ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، بیکار کے وہم نہ پالو۔ سمرا اس کی اس طرح بکھر جانے پر ششدر سی رہ گئی تھی، اسے چپ کرانے کی صحیح کرتی رہی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اسے خوب چھیڑتی، مگر اس وقت اس کی حالت ناگفتہ بات تھی، وہ اسے مزید پریشان اور ہلکان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امریکہ کی فلائٹ گویا کئی صدیوں کے برابر لگ رہی تھی۔ نرمین اور زہرا بیگم کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ قرآنی آیتوں کا ورد بھی جاری تھا۔
لبوں پر دعائیں بھی جاری تھیں، جبکہ شرمین حسب سابق اور حسب عادت خود کو کنٹرول کیے ان دونوں کو تسلیاں دے رہی تھی۔ پلیز نرمین، یہ تم کیا بچوں کی طرح بیہیو کر رہی ہو؟ امی جی کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی اس طرح رونے سے، بجائے اس کے کہ ان کو سنبھالو تم تو خود درد سر بنی جا رہی ہو۔ شرمین کے ڈپٹنے کا اثر تھا کہ وہ نادم سی ہو کر آنسو صاف کرنے لگی۔ حقیقتاً تو اس وقت سب سے بڑی ہونے کے باعث اسے ہی سب کو سنبھالنا چاہیے تھا، مگر وہ سب سے زیادہ ہاتھ چھوڑے بیٹھی تھی۔ مڑ کر دیکھا، عزت پریشان بیٹھے سمیر کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگا رہا تھا۔ غالباً وہ خود اس صورتحال سے پریشان تھا، جبھی ان سب کو اطمینان دلاتے دلاتے خود الجھا نظر آ رہا تھا۔ عجیب سی صورتحال تھی۔ جس عزت سے وہ نفرت کرنے کی حد تک چڑھتی تھی، آج اس کی میت عجیب سی طمانینت کا احساس دلا رہی تھی۔ سر پر سائبان سا محسوس ہو رہا تھا۔ ان 2-3 دنوں میں عزت نے جس طرح ان کی فیملی کو سپورٹ کیا تھا، وہ تہہ دل سے اس کی مشکور تھی۔ شاید یہی احساس اس کی نظر میں بھی آنچ دے رہا تھا۔ جبھی عزت نے بلا ارادہ اس کی طرف دیکھا، اسے اپنی جانب متوجہ پا کر ایک دوستانہ اور حوصلہ دیتی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ٹھہر گئی تھی۔ نرمین نے گہری سانس بھر کر رخ واپس موڑ لیا۔ جس لمحے وہ ٹرانزٹ کے بعد دوبارہ فلائٹ پر آئے، سب کے دل بری طرح دھڑک رہے تھے۔ وہ یاور علی خان، جو سب کے لیے ایک ٹینشن اور ایک ذہنی اذیت تھے، آج ان کے لیے سب کے دل پریشان تھے۔ رشتے بھی بڑی عجیب چیز ہوتے ہیں، دکھ دیں تو بھی عزیز، سکھ دیں تو بھی پیارے۔ پھر ان سے تو ناتا بھی خون کا تھا، زندگی کا تھا۔ نیو اورلینز پہنچتے ہی عزت کے لاکھ اصرار پر بھی کہ پہلے تھوڑا آرام کر لیں، وہ چاروں یاور صاحب کے پاس ہاسپٹل جانے پر وزد تھے، لہٰذا ایئرپورٹ پر موجود اسحاق صاحب کو مجبوراً انہیں ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ اس وقت وزٹنگ آورز نہیں تھے، لہٰذا انہیں 2 گھنٹے تک انتظار کرنا تھا۔ اس دوران اسحاق صاحب بیگم یاور اور ان چاروں کو یاور علی خان کے ڈاکٹر ایرک ایڈمنڈ کے پاس لے آئے تھے۔ اسحاق صاحب کے متعارف کرواتے ہی ڈاکٹر نے انگریزی میں کہنا شروع کر دیا، دماغ میں کئی جگہ خون منجمد ہو گیا ہے، اور چونکہ مختلف شریانوں میں ایسا ہوا ہے، اس لیے اسے انجیکشن کے ذریعے سک آؤٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپریشن اس کے لیے ضروری ہے کہ اب ان کے سینسز میں خلل واقع ہونے لگا ہے۔ ان کے لیے ذہنی سکون، خوشی اور اطمینان بہت ضروری ہے۔ ذرا سا بھی صدمہ یا کوئی سٹریس انہیں مکمل طور پر کوما کی طرف لے جا سکتا ہے۔ آپ تمام لوگوں کو سخت احتیاط کرنی ہوگی۔ ڈاکٹر جوں انہیں یہ بتاتے جا رہے تھے، ان کے چہرے پیلے پڑتے جا رہے تھے۔ ہم نے یاور صاحب کو بھی تھوڑا بہت بریف کر دیا ہے۔ ان کا آپریشن 3 دن کے لیے ڈیلے کیا جا رہا ہے، کیونکہ فی الحال ان کی ہارٹ بیٹ اسٹیبل نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ کچھ ایسی بات بھی کہہ جائیں جو آپ لوگوں کو ناگوار گزرے۔ ایسے میں آپ کو ضبط سے کام لینا ہوگا، اور پلیز انہیں ہر قسم کے شوق سے دور رکھیں، ان کے لیے یہی بہتر ہے۔ صرف آدھا گھنٹہ وہ آپ سے مل سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، ڈاکٹر ایرک بڑے پروفیشنل انداز میں کہہ رہے تھے۔ ان چاروں نے بیک وقت عزت کی طرف دیکھا، وہ نظر چرا گیا تھا۔ ان سب کو اگر اصل صورتحال سے پہلے آگاہ کر دیتا تو شاید وہ یہاں تک آنے کی ہمت بھی کھو دیتے، اور ایسا وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ کیا آپریشن میں کامیابی کی کوئی امید نہیں؟ شرمین نے حواسوں کو قابو کر کے بھرائے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ دیکھیے میڈم، ایسے مریضوں کے رشتہ داروں سے ہم جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ اگر آپریشن ناکام ہو جائے تو وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ کوشش تو ہر ڈاکٹر کرتا ہے، باقی قسمت ہے۔ آپ کے فادر کا کیس کافی کمپلیکیٹڈ ہے، اس لیے پہلے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ممکن ہے وہ ریکور کر جائیں، اور ممکن ہے کہ اینی وے اپنا مورال ہائی رکھیں اور خدا سے اچھی امید رکھیں۔ زندگی کو اپنے اختتام کی طرف جانا تو ہوتا ہی ہے، موت اور زندگی تو بہانے کی منتظر ہوتی ہے۔ حوصلہ افزا مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے ڈاکٹر بڑی ہمدردی اور غمگساری سے کہہ رہے تھے۔ بیگم زہرا باوجود ضبط کے رو پڑیں۔ شرمین اور نرمین بھی حوصلہ ہارنے لگی تھیں۔ اوہ نو مسز یاور، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ مریض تیمار دار کے چہرے سے حوصلہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو مسٹر یاور کے سامنے بہت مضبوطی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ان سب کی اس طرح ہمت کھو دینے پر ڈاکٹر نے انہیں ٹوکا تو عزت اور اسحاق انہیں سمجھا بجھا کر باہر لے آئے۔ فی الحال فریش ہونے کی سخت ضرورت تھی، لہٰذا عزت ان کے انکار کو نظر انداز کر کے انہیں قریبی اپارٹمنٹ لے آیا، جہاں اسحاق نے ان کے قیام کا انتظام کر دیا تھا۔ کسی چیز کو مطلق دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وہ سب خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے۔ وقت مقررہ پر اسحاق صاحب انہیں ہاسپٹل لے آئے تھے۔ صرف آدھا گھنٹہ تھا ان کے پاس، جس وقت وہ سب آئی سی یو سے ملحقہ کمرے میں آئے۔ یاور صاحب کو ڈھیروں مشینوں اور تاروں میں گھرا دیکھ کر بیگم زہرا تو جیسے تیورا ہی گئیں۔ زرد چہرے اور بجھی بجھی آنکھوں والے یہ وہ یاور علی خان تو نہ تھے جنہیں انہوں نے کراچی سے رخصت کیا تھا۔
اسلام آباد کے ایکسیڈنٹ اور ہارٹ اٹیک نے گویا ان کا خون نچوڑ لیا تھا۔ آپی، وہ تینوں بےتابی سے ان کی طرف بڑھ کر سینے سے لپٹ گئے تھے۔ نرس نے بامشکل انہیں علیحدہ کیا، جبکہ زہرا بیگم ان کا ہاتھ تھام کر ایک طرف بیٹھ گئی تھیں۔ کیسے ہیں یاور؟ بدقت آنسو دھکیل کر سوال کیا۔ اپنے آخری گھر کی طرف عازم سفر ہو رہا ہوں۔ جھرستی ہوئی یہ آواز یاور علی خان کی تو نہ تھی۔ وہ چاروں بے اختیار رو دیے۔ دماغ نے کام کرنا دھیرے دھیرے چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ آواز پر بھی بے حد اثر پڑا تھا۔ ایسے مت کہیں یاور، بعد اللہ آپ کے سوا ہمارا کون ہے؟ ہمیں تنہا نہ کریں۔ زہرا بیگم کی آنکھوں میں آنسو، اور وہ بھی یاور علی خان کے لیے۔ آنکھ نے یہ منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے تمہیں بہت ستایا ہے زہرا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ… پلیز یاور، یہ وقت ان باتوں کا نہیں، ماضی کو مت کرے دیں۔ زہرا بیگم نے بے ساختہ ان کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یہ ٹوٹا بگڑا لہجہ ان کے اعصاب پر کوڑے برسا رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کی آواز سے چار انسان یوں کانپتے تھے جیسے تیز ہوا سے پتے، اور آج اس کی پاٹدار آواز ٹوٹے ہوئے کانچ کی طرح بکھری ہوئی تھی۔ ماضی ہم سے الگ تو نہیں زہرا بیگم، تمہیں محبت کرنے کی بہت بڑی سزا دی ہے میں نے۔ تمہیں زاہد بختیار سے چھین کر، تم پر عرصہ حیات تنگ کر کے۔ بچوں کی موجودگی سے قطع نظر یاور خان اپنے جرموں کا اعتراف کر رہے تھے، مگر سانس ٹوٹے جا رہی تھی۔ نرس نے تیزی سے آگے بڑھ کر انہیں چیک کیا تھا، مگر جب یاور صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے ٹھیک ہے کاندیا دیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا نا یاور کہ سب کچھ بھول جائیں، میں نے کب کا بھلا دیا وہ سب کچھ، اب تو ہمیں اپنے بچوں کا سوچنا ہے۔ مگر تمہارا بہت قرض ہے مجھ پر زہرا، میں نے پچھلے 2 ہفتوں میں اپنی ایک ایک کوتاہی اور ایک ایک جرم یاد کیا ہے۔ وہ کھڑتی سانسوں کی پرواہ نہ کرتے بول رہے تھے کہ عزت نے انہیں خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ آج کیسے کیسے انکشاف ہوئے تھے ان چاروں پر۔ پلیز انکل، یہ وقت ان باتوں کے لیے سخت نامناسب ہے۔ وہ حیرت کے جھٹکے سے نکل کر بولا تھا، خصوصاً نرمین اور شرمین کو خفت میں مبتلا دیکھ کر۔ اس نے قصداً اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے ان سے کہا تھا، ہاں مجھے معلوم ہے، اور جو مناسب ہے وہ میں نے سوچ رکھا ہے۔ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے انہوں نے نرمین کی طرف دیکھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بے اختیار نمدیدہ ہو گئے۔ میں نے اپنی بچیوں کو بھی کبھی خوش نہ رکھا، نہ بیٹے کو اپنی قربت کا اعزاز بخشا۔ سمیر کو قریب کرتے وہ بہت دلگیری سے کہہ رہے تھے، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا ابھی، آپ ہمارے ساتھ جب واپس چلیں گے تو سارے شکوے دور کر دیجیے گا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ آپ کا یہ احساس ہی کافی ہے ہمارے لیے۔ سمیر نے آنسو بہانے کو بزدلی جانا تھا، جب ہی انتہائی دشواری سے خود کو کنٹرول کیا تھا۔ جانے کیا تھا اس کے لہجے میں۔ یاور صاحب اپنے سینے سے اسے لگا کر سسک اٹھے۔ مجھے تم سب سے یہی امید ہے بیٹا کہ تم اپنے باپ کو معاف کر دو گے۔ نہیں، فورنقاہت سے دم بدم کم ہوتی آواز ان سب کے دلوں کو دھڑکا رہی تھی۔ پلیز ابھی ہمیں گناہ گار نہ کریں، وی آل ریئلی لو یو۔ شرمین نے ان کا ہاتھ لبوں سے لگا لیا تھا۔ عزت کے لیے یہ منظر نہ صرف حیرت بلکہ تعصب کا باعث تھا۔ اتنے عرصے وہ ان تمام لوگوں کے لیے دل میں کیسے کیسے خیالات اور بدگمانیاں پالتا رہا تھا۔ قصور اس کا بھی نہ تھا، جیسا یاور صاحب نے اسے بتایا تھا وہی سمجھا تھا اس نے۔ اس سے زیادہ کی نہ اسے ضرورت تھی نہ خواہش۔ یاور صاحب اپنے بچوں کو پا کر بے حد خوش نظر آ رہے تھے، البتہ زہرا بیگم انہیں دیکھ کر جیسے گھلی جا رہی تھیں۔ پریشانی، دکھ اور تعصب نے انہیں حد درجہ زردہ کر دیا تھا۔ مزمل سے یاور خان انہیں اپنے روب اور دبدبے والے اس شہنشاہی روپ میں اچھے لگتے تھے جسے کھو کر وہ نہ جانے کون سا چولا پہن بیٹھے تھے۔ وہ نہ جانے کب خیالات میں کھوئی کہ کتنے ہی لمحے احساس نہ ہو سکا کہ بچے یاور سے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ چونکے تو وہ اس وقت جب عزت نے انہیں وقت ختم ہونے پر متوجہ کیا۔ کتنی جلدی وقت گزر گیا تھا۔ لمحوں کو اگر پابند کر دیا جائے تو ایک عمر بھی ناکافی لگتی ہے، یہ تو صرف آدھا گھنٹہ تھا۔ جاتے ہوئے وہ سب بے حد دل گرفتہ تھے۔ یاور صاحب کی بھی تقریباً یہی حالت تھی۔ کیا ان کا آپریشن کامیاب ہو جائے گا؟ اگر ہو گیا تو کیا وہ پہلے کی طرح زندگی کی طرف واپس آ جائیں گے؟ اگر نہیں تو کیا وہ سب ایک عظیم حادثے سے دوچار ہوں گے؟ باہر آتے ہوئے ان سب کے ذہن اسی سمت سوچ رہے تھے۔ سب اتنے متعصب، نڈھال اور شکستہ ہو رہے تھے کہ کسی دوسرے کا مخاطب کرنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی کسی میں، حتیٰ کہ عزت جو کہ تمام عرصے میں ان کی ہمت بندھاتا رہا تھا، اس وقت چپ چاپ گاڑی ڈرائیو کرتے اسحاق صاحب کے ساتھ والی نشست پر گمسا بیٹھا تھا۔ حد کرتی ہو تم بھی سبیہا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ بلا وجہ آسمان سر پر اٹھا لیا ہے۔ عزت بھائی امریکہ گئے ہیں، کوئی مریخ تو نہیں کہ نوری سال کے فاصلے بیچ میں آ گئے ہوں۔ ارے وہ تمہیں فون کر لیں گے پاگل۔ آج دوسرا دن تھا عزت کو گئے۔ سبیہا کے دل میں تو جیسے پنکھے لگ گئے تھے۔
کسی کل سکون نہیں تھا، رہ رہ کر وہ رونے لگتی تھی۔ سمرا بھابھی نے اس کی یہ کیفیت صرف مدت کو بتائی تھی، ورنہ گھر میں سب پریشان ہو جاتے۔ اس وقت بھی مدت اسے سمجھا رہی تھی، نصیحت کر رہی تھی۔ کب کریں گے فون؟ پتہ نہیں کیوں مدت، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ کیا خدا قسم سے اس وقت تو تم عزت بھائی کی والدہ کو بھی 100 کلومیٹر پیچھے چھوڑ رہی ہو۔ انہیں دیکھو کس قدر مطمئن ہے۔ صبح فون کیا تھا میں نے عزت بھائی کی خیریت کے لیے۔ کہنے لگیں کہ بیٹا وہ تو اکثر فون کرنے میں تاخیر کر دیتا ہے، میں تو اب عادی ہو گئی ہوں، اسی لیے بیٹا جی آپ بھی عادت ڈال لیں۔ مدت نے سر پیٹتے اسے باقاعدہ بیگم ہمدانی کی بے فکری کی بابت بتاتے لتاڑا تو وہ بھی مسکرانے کی کوشش نہ کر سکی۔ مگر یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے مدت، آخر انہیں فون تو کرنا چاہیے تھا نا، واٹس ایپ پر بھی اویلیبل نہیں ہے وہ ابھی سخت تشویش میں مبتلا تھی۔ اوفو آخر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم سے قرضہ لے کر گئے ہیں وہ؟ ارے بھائی آ جائیں گے واپس، لکھوا لو مجھ سے۔ اور وہ ہنستے ہوئے دوبارہ اٹھ بیٹھی تھی۔ سچ سبیہا تمہارا یہ رخ تو بڑا غضب کا ہے، اگر عزت بھائی تمہیں اپنے لیے یوں دریا بہاتے دیکھ لیں تو یقین کرو فوراً رخصتی کے لیے بضد ہو جائیں۔ ایمان سے مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ تم ارینج میرج میں بھی اس قدر رومانٹک سین ہوتے ہیں، شوہر کسی کا محبوب بھی ہوتا ہوگا۔ آج پتہ چلا ہے تمہیں دیکھ کر، بالکل زوہا پارٹ 2 لگ رہی ہو۔ اس کی تو خیر لو میرج تھی، مگر تم نے تو ارینج میرج کا نام ہی ڈبو دیا۔ مدت کو بڑا مزہ آ رہا تھا اسے چھیڑنے میں، وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں ذرا میری پریشانی کا احساس نہیں مدت، میں واقعی زوہا کے بعد بہت اکیلی ہو گئی ہوں، بجائے اس کے کہ تم میری پریشانی کم کرو تم الٹا۔ بولتے بولتے وہ پھر روحانسی ہو گئی تھی تو مدت کو اس پر ترس آنے لگا۔ اچھا ناراض مت ہو، ایسا کرتے ہیں کہ عزت بھائی کے آفس سے ان کا کانٹیکٹ نمبر لے لیتے ہیں، تمہاری ساس تو خود بے خبر ہیں، دیکھ لو حضرت کس قدر لاپرواہ ہیں، رسی ٹائٹ کر کے رکھنا، نہیں تو بے قابو ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ آئیڈیا دیتے اس کی نصیحت بھی شروع ہو گئی تھی، جس کا سبیہا نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا، اور فوراً سیل پر اس کے آفس کا نمبر ڈھونڈا۔ ذرا سی کوشش کے بعد آفس کا نمبر ملا تو اس نے فوراً مسز ہمدانی کے نام سے اپنا تعارف کروا کر امریکہ کا فون نمبر مانگ لیا، اور وہ نمبر اسے دے بھی دیا گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ امریکہ عزت سے بات کر رہی تھی، اور وہ دھیرے دھیرے اطمینان اس کے دل میں اتارتا جا رہا تھا۔ دوسری جانب عزت حیران سے زیادہ خوش تھا۔ کوئی ہمیں اس طرح ٹوٹ کر چاہے تو دل تو خوش ہوگا ہی، اور پھر وہ بھی کون؟ وہ لڑکی جس کی چاہت جس کے ساتھ کی اس نے اول روز سے تمنا کی تھی۔ نرمی نے اسے سبیہا سے محو گفتگو دیکھا تھا، وہ ابھی کے پاس جانے کا کہنے آئی تھی۔ اسے فون پر ہنس ہنس کر محبت بھری سرگوشیوں میں بولتے دیکھتے اندازہ ہو گیا کہ دوسری جانب کون ہے۔ عزت ہنس رہا تھا، گمبھیر لہجے میں ہلاوت کے موتی لٹا رہا تھا، اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ کس قدر مختلف لگ رہا تھا یہ عزت ہمدانی اس عزت سے جس کی پرچھائی سے بھی وہ خوفزدہ رہتی تھی، جس کے اکھڑے لہجے اور غصیلے تیوروں سے وہ بہت کتراتی تھی، جس کے بیزار اور خشونت بھرے رویے سے برجستہ ہوتی جاتی تھی۔ محبت خواہ کوئی بھی کرے اچھا لگتا ہے، چاہت کے الوہی رنگ ہر چہرے پر اور ہر آنکھ میں سجتے ہیں۔ عزت کو مسکراتا دیکھ وہ آپ ہی آپ مسکرا دی تھی۔ بہت لکی ہے سبیہا علی کہ اسے عزت جیسے شخص کی محبت ملی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے لب ہنسی سے ناآشنا لگتے تھے، مگر آج سارے ماحول کی مسکراہٹیں جیسے اس کی مرہون منت ہیں۔ لیونگ روم کے دروازے پر کھڑی وہ بلا ارادہ اسے دیکھ رہی تھی۔ چونکی تو وہ اس وقت جب فون رکھ کر وہ مڑا، سامنے کھڑی نرمین پر نظر پڑی تو فوری طور پر وہ کچھ لٹک کر مسکرا دیا۔ گھر سے فون تھا، ان فیکٹ میں یہاں آ کر پاکستان کانٹیکٹ کرنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ قصدن سنجیدہ نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ ابھی بھی جس شخصیت سے اس کی بات ہوئی ہے وہ اس کی ہنسی اور مسکراہٹوں کا منبع ہے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کچھ رشتے بہت نازک اور حساس ہوتے ہیں، انہیں مصروفیت میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، وہ مدھم لہجے میں بولی تھی۔ عزت نے قدرے چونک کر اسے دیکھا، گویا وہ جان چکی تھی کہ اس طرف کون تھا۔ اس کے لب آپ ہی آپ متبسم ہو گئے۔ اینی وے تھوڑی بہت کوتاہی تو اس میں ہماری بھی ہے، ہم نے آپ کو اس طرح اپنے معاملات میں الجھا لیا کہ آپ وقت ہی نہ نکال سکے۔ آئی ایم سوری کہ ہم نے خاصی خود غرضی کا مظاہرہ کیا ہے آپ کے ساتھ۔ سنجیدہ اور نادم سی نرمین یاور اسے بے ساختہ مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ ایسی بات نہیں نرمین، انکل یاور مجھے بہت عزیز ہیں، ان کو میں نے پاپا سے کم نہیں جانا، میں آج جو کچھ بھی ہوں بعد اللہ کے کرم کے ان کی وجہ سے ہوں، میں انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جو کچھ میں نے کیا وہ احسان نہیں، نہ ہی ان کے احسان کا ریٹرن ہے، بلکہ میں تو محض اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، یہی سچ ہے، آپ پلیز ایسا کچھ فیل نہ کریں۔
بے حد اپنائیت سے وہ اس کی خدشات دور کر رہا تھا۔ نرمین نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی اور محبت صاف نظر آ رہا تھا۔ تھینک یو عزت، آپ نے بہرحال ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ کچھ نہیں تو آپ کی موجودگی نے ہماری ڈھارس بندھائی ہے۔ ہم سب آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ ایسے آڑے وقت میں آپ کا دم بہت غنیمت رہا ہے۔ وہ پھر ممنونیت سے کہہ رہی تھی۔ عزت سادگی سے مسکرا دیا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی لیے ہوں کیونکہ انسان ہی تو انسان کے کام آتا ہے۔ آپ کو غالباً اندازہ نہیں کہ انکل یاور میرے لیے کیا ہیں۔ بابا کے پیرالائزڈ ہونے کے بعد تقریباً سارا بزنس ختم ہو گیا تھا۔ انکل یاور نے بہترین ڈاکٹر سے بابا جان کا علاج کروایا تھا مگر اس سے افاقہ نہ ہو سکا۔ ایسے میں ہمارے سارے شیئرز بک گئے تھے۔ اس وقت انکل یاور نے مجھے اپنے کاروبار کا پارٹنر بنایا تھا جب میں بالکل ناتجربہ کار تھا۔ میں اپنی زندگی کے وہ تکلیف دہ لمحات نہیں بھول سکتا اور یقین جانیے انکل یاور کے ان احسانات کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتا جو انہوں نے مجھ پر کیے۔ وہ شکر گزاری کے جذبات سے لبریز کہہ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ آپ کے لیے ایسا ہی سوچتے ہیں؟ وہ قدرے متاثر ہو کر بولی۔ مجھے اندازہ ہے، اس نے یقین سے کہا تو وہ مسکرا کر اصل بات کی جانب آ گئی۔ میں دراصل کہنے آئی تھی کہ ابھی کے پاس جانا ہے، رات ان کا آپریشن ہے۔ امی جی بہت اپسٹ ہیں، آپ پلیز ہمیں لے چلیں۔ اوکے آپ لوگ چلیے، میں آتا ہوں۔ چینج کرنے کے خیال سے کہتا وہ مستعدی سے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا تو وہ یہ سوچتی کہ کیا واقعی وہ احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے کر رہا ہے یا حقیقتاً اسے ابھی سے محبت ہے۔ امی جی کے پاس چلی آئی تھی جو اس وقت یاسین شریف کا ورد کرتے ہوئے بغیر آواز کے رو رہی تھیں۔ وہ بھی متفکر سی ان کے پاس آ بیٹھی۔ آپریشن میں ابھی کچھ گھنٹے باقی تھے۔ یاور صاحب کو چند ٹیسٹ کروانے کے لیے لے جایا گیا اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے سب سے پہلے زہرہ اور عزت کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ اندر اسحاق صاحب کسی شخص کے ساتھ براجمان تھے۔ زہرہ بیگم انہیں دیکھ کر ٹھٹک سی گئیں۔ عزت بھی قدرے حیران نظر آ رہا تھا۔ شیخ یاور علی نے انہیں اشارے سے اپنے پاس بلایا تو وہ دونوں اپنی سواریاں نظریں ان پر مرکوز کرتے ان کے پاس چلے آئے۔ زہرہ، تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے نرمین کے لیے کیا خواب دیکھا تھا، اس کی شادی کس سے کرنی چاہی تھی؟ ان کے پاس آتے وہ بہت حسرت سے کہنے لگے تھے۔ زہرہ نے بے تحاشا چونک کر عزت کی جانب دیکھا تھا جو الجھی ہوئی نظروں سے یاور صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ جی، وہ بمشکل کہہ سکی۔ سوچا تو یہ تھا کہ اس کی بہت دھوم دھام سے شادی کروں گا مگر لگتا ہے اس کی مہلت نہیں ملے گی۔ پلیز ایسا مت کہیں۔ بیگم زہرہ جیسے بلک ہی اٹھی۔ انکل پلیز ڈونٹ لوز ہارٹ، ہم سب کو آپ کی ضرورت ہے۔ عزت بھی آگے بڑھا تھا۔ یاور صاحب نے اسے بے حد امید سے دیکھا۔ اور مجھے تمہاری ہاں کی ضرورت ہے عزت، بولو اپنے انکل کا مان رکھو گے؟ وہ حد درجہ آز سے پوچھ رہے تھے۔ عزت نے جذباتیت کی شدت سے مغلوب ہو کر ان کا ہاتھ اپنی پرحرارت مٹھی میں بھینچ لیا۔ آپ کہیے تو انکل، میں آپ کا کہا ٹالوں گا نہیں۔ اس وقت اسے ایک قریب المرگ شخص کے احسانات یاد تھے۔ صرف اتنی خبر تھی کہ آتے ہوئے بی بی جان اور بابا نے اسے یہ ہدایت کی تھی کہ اپنے محسن کے لیے اسے ہر کام کرنا ہوگا جس سے وہ خوش ہوں۔ تھینک یو عزت، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ ایک دم وہ جیسے پرسکون ہو کر پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجانے لگے تھے۔ اشارے سے اسحاق صاحب اور ساتھ بیٹھے اس شخص کو بلایا جسے دیکھ بیگم یاور اور عزت کی آنکھوں میں سوال اتر آئے تھے۔ یہ یہاں کے مسلم کمیونٹی سینٹر کے مفتی اور نکاح خواں قاضی جلال احمد ہیں عزت، اور انہیں یہاں اس لیے بلایا ہے میں نے کہ اپنے آپریشن سے پہلے نرمین کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکھڑاتی آواز میں وہ بمشکل اپنا معافی ضمیر ان دونوں تک پہنچا سکے تھے۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا تھا عزت، مگر زندگی کے تیور مہلت دینے والے نہیں لگتے۔ نرمین میری بیٹی ہے، مجھے یقین ہے وہ انکار یا اعتراض نہیں کرے گی، اسی لیے اس کی طرف سے تو میں مطمئن ہوں۔ بس تم سے پوچھنا ہے، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں عزت؟ جی۔ عزت کو لگا جیسے اس کے چاروں طرف دھماکے ہونے لگے ہوں۔ زہرہ بیگم بھی جیسے اپنی جگہ شاکڈ سی رہ گئی تھیں۔ وہ دونوں ہی سمجھ رہی تھیں کہ غالباً اسحاق صاحب کو انہوں نے اس رشتے کے لیے چنا ہے۔ یہ تو خیال ہی نہیں رہا کہ عزت کے نکاح کا تو انہیں علم ہی نہیں۔ ہاں عزت، مجھے تمہارے سوا کسی پر بھروسہ نہیں، حتیٰ کہ سمیر پر بھی۔ مجھے اتنا یقین نہیں جتنا تم پر ہے۔ میرے گھر کو صرف تم سنبھال سکتے ہو، وہ کہہ رہے تھے جبکہ زہرہ بیگم اور عزت جیسے سجدر سے کھڑے انہیں سن رہے تھے، لب ساکت اور آنکھیں منجمد تھیں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے اپنے احسانات کا بدلہ مانگ رہا ہوں، بس اسے ایک قریب المرگ شخص کی استدعا سمجھنا۔ نرمین بہت اچھی لڑکی ہے، مجھے یقین ہے میری بیٹی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ ٹوٹتی بکھرتی سانسوں کے درمیان وہ انتہائی مایوسی
اور دل گرفتگی سے کہہ رہے تھے۔ عزت کے ارد گرد جیسے الاؤ بھڑک اٹھے تھے۔ مگر یاور عزت تو… تم مت بولو زہرا، مجھے عزت کا جواب سننے دو۔ زہرا بیگم نے بامشکل حواسوں کو قابو کرتے کچھ کہنا چاہا، مگر انہیں یاور صاحب نے ٹوک دیا۔ جواب اس بات میں ہی ہونا چاہیے، عزت، کیونکہ ڈاکٹر نے انہیں ہر قسم کے شوق سے دور رکھنے کے لیے کہا ہے۔ اس دوران اسحاق صاحب نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا تو وہ جیسے چونک کر ہوش میں آیا۔ اس وقت فرض اور محبت کے درمیان جیسے جنگ چھڑ گئی تھی، اور اب اسے سمجھ میں آیا کہ آتے ہوئے سبیحہ کا دل کیوں اندیشوں اور وہموں سے سہما جا رہا تھا۔ وہ کس لیے اس قدر بہلائی جا رہی تھی؟ کیا وہ سبیحہ کو دھوکہ دے دے یا یاور صاحب کو انکار کر دے؟ عجیب سی شش و پنج میں جکڑ گیا تھا وہ۔ اس کے اعصاب چٹکنے کو تھے۔ وہ چاہتا بھی تو اس وقت یاور صاحب کو اصل صورتحال سے آگاہ نہیں کر سکتا تھا۔ زہرا بیگم خود بہت متوحش ہو گئی تھیں، کبھی عزت کو اور کبھی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھیں۔ ہاں کہہ دو عزت، یہ یاور صاحب کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اسحاق صاحب کی سرگوشی اس کے قریب ہی گونجی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، یاور صاحب بہت آس سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کی آخری خواہش بھی ہو سکتی تھی۔ وہ جیسے ہارنے لگا۔ محبت کی اس بازی میں فرض جیت گیا تھا۔ اس کے پاس صرف چند سیکنڈ تھے، اور ان چند لمحوں میں وہ فیصلہ ہو گیا جو وہ صدیوں سوچ کر بھی نہ کر سکتا تھا۔ میں راضی ہوں انکل، آپ جیسا چاہیں میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی آواز جیسے اندھے کنویں سے آئی تھی۔ بیگم زہرا نے بے طرح متوحش ہو کر اسے دیکھا، جس کی خالی خالی آنکھوں میں دھواں بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ اور پھر نامعلوم کس طرح اسحاق نرمین کو بلا کر لایا اور بیگم زہرا نے اسے سسکتے لہجے میں یہ مسلوب کر دینے والا فیصلہ سنا دیا۔ نہیں آبی، ایسا مت کریں پلیز۔ اس کی چیخیں کہیں اندر ہی دفن ہوئی تھیں۔ بہت آس اور بہت شاکی سے انداز میں اس نے عزت اور بیگم زہرا کو دیکھا تھا، مگر دونوں نظر چرا کر یاور صاحب کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ وہ جیسے زندہ قبر میں دفنائی جا رہی تھی، مگر آبی کی خاطر اسے یہ سہنا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے شرمین نے اگر اسے سنبھال نہ لیا ہوتا اور سمیر نے اسے سہارا نہ دیا ہوتا تو وہ چکرا کر گر ہی پڑی تھی۔ بیک وقت دو انسانوں کے دل اور دماغ سناٹے میں اترے تھے، بے حد شدت اور بے حد آزردگی کے ساتھ۔ میرے خدا! جانے کیا سوچ کر اس نے جھرجھری لی اور اٹھ بیٹھی۔ بالوں میں گردش کرتی دادی کی انگلیاں رک گئیں۔ کیا ہوا بیٹا، اٹھ کیوں گئی؟ دادی جان نے اس کے چہرے پر پھیلتی زردی دیکھی تو بے ساختہ پوچھا۔ کچھ نہیں دادی جان، بس اب اٹھوں گی، کچھ نوٹس بنانے ہیں، ناحق آپ کو تنگ کیا میں نے۔ بالوں کو سمیٹتے اس نے قصدن نظر چرا کر کہا۔ در حقیقت وہ اس وقت عجیب سی سوچوں میں یلغار سے گھبرا رہی تھی۔ دادی جان سے کچھ بھی کہنا عبث تھا، وہ خواہ پریشان ہو جاتی۔ نہ بیٹا، بچے والدین کو تنگ نہیں کرتے، دکھ ہو یا سکھ ایک دوسرے کی قربت سے ہی سکون ملتا ہے۔ اس کے ماتھے کو چومتے انہوں نے اس کا گال تھپتھپایا تو وہ اچنبھے سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ نے ایسا کیوں کہا دادی جان؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ خود کو نارمل پوز کرنے کی خاطر وہ قدرے مسکرائی تھی۔ سفینہ بیگم مبہم سے انداز میں مسکرائیں۔ تم کتنی ٹھیک ہو اور کتنی نہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اپنی ماں سے پوچھو جو 3 دن سے تمہاری اتری ہوئی صورت دیکھ کر کس قدر پریشان ہو گئی ہے۔ اس کے کہنے پر میں نے زحا اور فرحات کو بلوایا ہے۔ تمہیں ان کی بہت عادت ہے شاید، اسی لیے اتنا پریشان ہو گئی ہو۔ وہ محبت اور شفقت سے بولیں تو وہ بے ساختہ ان کے سینے سے لگ گئی۔ کبھی کبھی دل بلا وجہ کیوں پریشان ہونے لگتا ہے دادی جان؟ کیا ہمارا دل اور ہمارا وجدان کبھی بالکل صحیح اشارے بھی دینے لگتے ہیں؟ باوجود خود کو روکنے کے وہ استفسار کر بیٹھی تھی۔ سفینہ بیگم نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بغور دیکھا اور پھر گہری سانس بھر کر سنجیدگی سے بولی۔ حسن ظن اور خوشگمانی رکھنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے سبیحہ۔ خواہ مخواہ کے وہموں اور خدشوں سے خود کو، اپنے ذہن اور دل کو پریشان کرنے سے نہ صرف حالات بدتر لگنے لگتے ہیں، بلکہ اس کا اثر انسان کی امیدوں پر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے ذہن کو اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ جو ہوگا بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، سمجھیں؟ ان کا ناصحانہ انداز اتنا پر اثر تھا کہ وہ دل میں اترتے سکون کو محسوس کر کے دھیرے سے مسکرا دی۔ تھینک یو دادی جان، آپ نے میری آدھی پریشانی ختم کر دی۔ اچھا، وہ جیسے حیران ہوئیں، پھر بولیں۔ ویسے بیٹا آخر تمہیں پریشانی کیا ہے؟ کچھ نہیں دادی جان، بس یوں ہی آخری سال ہے نا پڑھائی کا، اس لیے فکر رہتی ہے۔ اس نے بہانہ بنایا تو سفینہ بیگم محسوس کر کے بھی خاموش ہو رہیں۔ اسی اثناء میں مدت نے زحا اور فرحات کی آمد کی اطلاع دی تو وہ خشک ہوتی باہر نکل گئی۔
ब्लू पर ब्लैक काम वाले सूट में मलबूस निक सिक से तैयार जोहा हमेशा की तरह बेइंतहा अच्छी लग रही थी। फरहाद की आंखों में भी खुशी के रंग थे। खुदा इन्हें हमेशा खुश रखे और एक दूसरे से कभी जुदा ना करे। उसका दिल आजकल कुछ ज़्यादा ही हसास हो रहा था। बेसाख्ता दुआ देकर जोहा के गले लग गई। बहुत फजूल हो तुम दोनों, दिनों पलट कर खबर नहीं लेते, आज आ रहे हो पूरे 6 दिन बाद। जोहा के भी पूछने पर कि कैसी हो, बिला इरादा शिकवा जुबान से फिसला था। अरे अरे, इस कदर नाराज़गी। फरहाद ने ताज्जुब का इजहार किया तो मुद्दत फ़ौरन बोली, रहने दे फरहाद भाई, असल में तो ये शिकायत उसे इज़्ज़त भाई से करनी है। मोहतरमा कई घंटों से रिहर्सल कर रही थीं, आप सामने आए तो सलाम के बजाय ज़ुबान से ये फिक्रा फिसल गया। बको मत। उसने झेप कर मुद्दत को घूरा तो वो हंसने लगी। क्या मतलब, इज़्ज़त भाई कहाँ गए हैं? जोहा ने इस्तफसार किया तो उसने मुख्तसरन बता दिया। मुद्दत को कहाँ चैन था। उसकी दिली कैफियत नमक मिर्च लगाकर सुनाई तो जोहा बामुश्किल हंसी रोक सकी। कम ऑन सबीहा, हद करती हो तुम भी, ये भी कोई बात हुई भला। तुम मेरे दिल की हालत नहीं समझ सकती जोहा, शायद इसलिए कि तुम सब लोगों ने मुझे मेड ऑफ स्टील समझ रखा है। सबका ख्याल ये है कि मैं सांस तो लेती हूँ मगर इंसानी जज्बात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं हंस तो सकती हूँ मगर आंसू बहाना मेरी सर्जिश नहीं। हालांकि ऐसा नहीं। आई एम अ नॉर्मल गर्ल। मैं एक इंसान हूँ। मैं दुखी भी हो सकती हूँ, आंसू भी बहा सकती हूँ। जाने ये जोहा की मौजूदगी का असर था या शायद कई दिनों से खुद से लड़ लड़ कर थक चुकी थी। जोहा की ज़रा सी बात पर जैसे फट पड़ी थी। फरहाद और जोहा ने उसे कदरे हैरानी से देखा तो अपने आंसू छुपाते हुए वो उल्टे कदमों ऊपर की तरफ दौड़ गई। अरे इसे क्या हुआ? फरहाद काफ़ी हैरान हुआ था। जोहा भी कुछ कम मुतहैयर ना थी। बस कुछ दिनों से इसकी ऐसी ही कंडीशन है, ज़रा ज़रा सी बात पर मुश्तिल हो जाती है। बहरहाल आप परेशान ना हो, खुद ठीक हो जाएंगी मोहतरमा। वैसे भी भूत सवार है इन पर, मुद्दत ने सरसरी से अंदाज में कहा। नहीं मुद्दत, सबीहा इस तरह कभी रिएक्ट नहीं करती। यकीनन वो परेशान है। इज़्ज़त भाई का फ़ोन आया वहाँ से, बात हुई उनसे। जोहा मिजाज आशनाई के ज़ौम से बोली थी। बात हुई थी इनसे, सबीहा ने कॉल की थी उन्हें, बिल्कुल ठीक थे वो, बल्कि उनसे बात करने के बाद से तो काफ़ी नॉर्मल हो गई थी। पता नहीं अब क्या हो गया। मदद ने शाने उचकाते हुए कहा तो जोहा कुछ सोचकर फरहाद को दादी जान वगैरह के पास नीचे ही छोड़कर ऊपर आ गई। सबीहा खिड़की से लगी जाने क्या देख रही थी। सबीहा नाराज़ हो गई। उसे अकब से पुकारते उसके पहलू में आ खड़ी हुई तो सबीहा जरा सा रुख मोड़कर उसे देखते हुए नम आंखों से मुस्कुरा दी। नहीं यार, बस यूं ही गुस्सा आ गया था। आई एम सॉरी। चलो पागल, मेरा तुम्हारा रिश्ता ऐसी तकल्लुफ़ात का आदी नहीं, जानती हो। जोहा ने इस्तेहकाक से कहते एकदम मौका उसे जड़ा। हाँ मगर मैंने बहुत ओवर रिएक्ट किया। उस वक्त मुझे तो चाहिए था कि तुमसे खैरियत पूछती, उल्टा शिकवे लेकर बैठ गई। एनीवे तुम सुनाओ, समर आंटी के साथ कैसी निभ रही है? उसने कसदन निदामत से कहते हुए मौजू तब्दील किया तो जोहा चाहने के बावजूद उसे समझा ना सकी और उसके सवाल पर तासुब से मुस्कुरा दी। बस यार, उनको तो शायद अल्लाह ने पत्थर का दिल दिया है, जाने कभी मोम होगा भी कि नहीं, समझ नहीं आता। उंगलियां आपस में रगड़ते हुए जोहा ने जैसे अफसरदगी से कहा था। सबीहा के दिल में उसका दुख जैसे तराजू हो गया। मायूसी कुफर है जोहा, तुम ही तो मुझे सिखाती रही हो और आज खुद। हाँ सबीहा, आज खुद खुद मैंने मान लिया है कि बाज़ लोगों को हम चाहें भी तो अपना नहीं बना सकते। हमारी सारी रियाजतें, सारी मोहब्बतें और सारी कुर्बानियाँ रायगा हो जाती हैं और रह जाता है तो बस पछतावा और दूसरे फरीक का तनफ़्फ़ुर। सर को हल्के से जुम्बिश देते जोहा मजबूत लहजे में बोली तो सबीहा चंद सानियों से देखती रही और फिर गहरी सांस भरकर मुस्कुरा दी। नहीं जोहा, मोहब्बत फ़ाते आलम है। नफ़रत ख्वाह कितनी ही मजबूत और ताकतवर क्यों ना हो, मोहब्बत से हारती है और तुम बहुत मोहब्बत करने वाली लड़की हो। मुझे यकीन है कि एक रोज़ तुम्हें समर आंटी की मोहब्बत मिलेगी। अपनी कोशिशें जारी रखो। उम्मीद का सहारा सबसे सच्चा सहारा होता है। वो खुद को संभालते हुए उसे या शायद खुद को भी समझा रही थी। जोहा ने बगौर उसे देखा। वाकई सबीहा, तुम बहुत बदल गई हो। मुद्दत ठीक कह रही थी, तुमने कुछ ज़्यादा ही असर लिया है इज़्ज़त भाई के जाने का। नहीं जोहा, ऐसी बात नहीं। अमेरिका बहुत दूर नहीं है। मैं ज़मीनी फासलों से नहीं डरती क्योंकि असल फासले तो इंसान के दिलों के माबैन पैदा होते हैं, जैसे दादी जान और दाजान के दिलों के दरमियान ना मिटने वाले संगीन फासले हैं। नूरी सालों की मसाफत है। मैं सिर्फ उससे डरती हूँ। वो बहुत संजीदगी से थकन भरे लहजे में बोली थी।
زوہا نے بہت استعجاب سے اسے دیکھا۔ یہ وہی تھی جو دا جان اور دادی جان کے درمیان پیدا شدہ فاصلوں کو محض انا اور ضد قرار دیتی تھی۔ اور آج فضول باتیں مت سوچا کرو صبیحہ، خواہ ذہن الجھتا ہے۔ چلو تم نیچے چلو، فرحات بھی تمہارے اس طرح چلے آنے پر حیران ہو رہے ہیں۔ چل کر سب کے ساتھ بیٹھو، ادھر ادھر کی باتیں کرو گی تو آپ ہی طبیعت بہل جائے گی۔ ذہن سے پچھلی باتیں جھٹک کر اس نے بازو سے صبیحہ کو پکڑا اور پھر اس کے نہ کہنے کے باوجود نیچے لے آئی، جہاں ذرا دیر میں سب جمع ہو چکے تھے۔ وش یو گڈ لک مائی چائلڈ، نکاح نامے پر دستخط کرتے ہی گیاور خان نے اسے سینے سے لگا کر دعا دی تو بے بسی کے شدید احساس سے اس کی آنکھیں نمکین پانی سے لبالب بھر گئیں، جس سے ان کی قمیض نم ہونے لگی۔ بیٹا روتے نہیں، یہ تو خوشی کا موقع ہے، میں تمہیں مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے شفقت سے ٹوک کر اپنی خواہش کا اظہار کیا تو باوجود ضبط کے کوشش اس کے لب مسکرا نہ سکے۔ وہ اٹھی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازے کے قریب ہی عزت کھڑا تھا، جیسے کوئی تھکا ہارا مسافر منزل پر لٹ گیا ہو۔ ایسے ہی دگرگوں حالت تھی اس کی۔ شرمین سمر، حتیٰ کہ بیگم زہرا بھی جیسے کسی طلسم کے زیر اثر تھے۔ مبارک ہو یاور صاحب، اور آپ کو بھی بیگم یاور۔ اسحاق صاحب نے بحیثیت گواہ سائن کرنے کے بعد کسی اور حضرت کو اندر بلا لیا۔ غالباً وہ بھی یہاں کے آفس میں یاور صاحب کے ماتحت تھے۔ گواہوں کے دستخط ہو گئے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے گئے۔ قاضی جلال الدین احمد دعا پڑھ رہے تھے اور وہ سب یوں سر جھکائے کھڑے تھے جیسے مانگنے کو کچھ نہ رہا ہو۔ نرمین باہر کہاں ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ کسی کو اس کے بعد جانے کی ہمت نہیں تھی۔ خود عزت کی حالت کسی ایسے مجرم کی سی ہو رہی تھی جسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو۔ کمرے سے نکلتے اس نے جن نظروں سے اس کو دیکھا تھا وہ اپنی جگہ احساس جرم سے ساکت رہ گیا۔ ان نظروں میں شکایت تھی، دکھ تھا، تعصب تھا، کسی کو دغا دیے جانے کا ماتم بھی تھا۔ اسے لگا جیسے نرمین کی نگاہیں اس سے سوال کر رہی ہوں، پوچھ رہی ہوں کہ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں دھوکہ دیا صبیحہ علی کو؟ کیوں برباد کر دی میری زندگی؟ تم تو مرد تھے، انکار کر سکتے تھے، بتا سکتے تھے کہ میں اپنی زندگی، اپنا دل اور اپنے سارے جذبے کسی اور کے نام کر چکا ہوں۔ کیوں چپ رہے تھے تم؟ کیوں انکار نہ کیا؟ مگر کیا وہ واقعی انکار کر سکتا تھا؟ اوہ مائی گاڈ، یہ سب کیا ہو گیا؟ یاور صاحب نے پھٹتے جذبات سے اسے سینے سے لگا لیا تو اس کا دل چلا اٹھا۔ سمیر نے بھی دوہری کیفیت میں گھرتے ہوئے اس سے بغل گیر ہو کر مبارکباد دی تھی، اور جب دونوں کی نظریں ملیں تو ثانیہ بھر سے زیادہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے۔ بے اختیار نظر چرا لی۔ زہرا بیگم اب تک جیسے سکتے کی حالت میں تھیں۔ یاور صاحب نے کمزور اور نقاہت بھری آواز میں انہیں پکارا تو وہ بامشکل قدم گھسیٹتی ان تک آئی تھیں۔ مبارک ہو زہرا، آج میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دیکھ لی ہے۔ دعا کرو میں شرمین اور سمیر کی خوشیاں بھی دیکھ سکوں۔ ایسے مت کہیے یاور، اللہ آپ کو دراز عمر دے۔ زہرا بیگم کے آنسوؤں نے راستہ دیکھ لیا تھا۔ یہ موقع غم کا نہیں زہرا، خوشی کی گھڑی ہے۔ بہت مشکل سے آتا ہے ایسا وقت زندگی میں، وہ ٹوٹے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ کیوں آتا ہے؟ کتنے ہی دل کہہ اٹھے تھے، میں نے تمہیں شاید ہی کبھی کوئی خوشی دی ہو، آج تو مسکرا دو کہ میرے دل سے بھی پشیمانی کا بوجھ کم ہو سکے۔ یاور صاحب کو موت کا نہیں بلکہ جدائی کا ڈر تھا، جبھی وہ دل کا ہر راز افشاں کیے جا رہے تھے۔ زہرا بیگم کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی، وہ بمشکل مسکرا سکیں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں یاور، میں جانتا ہوں تم میرا دل رکھ رہی ہو۔ تم سب نے آج میری خاطر بہت بڑا فیصلہ قبول کیا ہے، میں تم سب کا مقروض ہوں، مگر آج ایک خوشی تمہیں دیکھ کر مجھے دلی سکون ملا ہے۔ وہ اپنے فیصلے سے ازحد پرسکون تھے۔ وہ سب ان کی خاطر بجھے دل سے مسکرا دیے۔ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں عزت؟ انہوں نے عزت سے پوچھا تو سامنے کھڑا جانے وہ کن خیالوں میں تھا، ایک سکتہ سا اس کی آنکھوں میں آ کر ٹھہر گیا۔ اسے لگا جیسے وہ دیر تک کچھ بول نہیں سکے گا، مگر اسے کہنا پڑا، نہیں انکل، آپ سے مجھے کبھی تکلیف نہیں ملی۔ اس کی بھاری آواز ہر طرح کے جذبے سے عاری محسوس ہو رہی تھی، مگر شرمین، سمیر اور زہرا بیگم نے اسے بے حد شکر گزاری سے دیکھا۔ اس کے الفاظ موقع محل کے مطابق تھے۔ اٹس مائی آنر عزت، ورنہ جس طرح تمہارے والدین کی غیر موجودگی میں نے تم سے اتنا بڑا فیصلہ مانگ لیا، تمہارے دل میں میرے لیے بہت شکایت پیدا ہو گئی ہوگی۔ وہ مہم سے خدشے کے تحت استفسار کر رہے تھے۔ عزت کی نظریں بے ساختہ ان تینوں کی طرف اٹھ گئیں جو دھڑکتے دل سے ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ نظر ملنے پر احساس ہوا کہ ان کی آنکھوں میں کس قدر امید اور التجا تھی۔
عزت نے تھک کر طویل سانس کھینچا اور ان کے پاس ہی ٹک گیا۔ میں آپ کا اپنے بابا کی طرح احترام کرتا ہوں انکل یاور۔ آپ کا فیصلہ قبول کرنا میرے لیے یقیناً مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ وہ بڑی دقت سے مسکرایا تھا۔ ان سب کی آنکھیں جھلملانے لگیں۔ اسحاق صاحب سب کو مبارکباد دینے کے بعد قاضی کو باہر تک چھوڑنے گئے تھے اور واپسی میں کیک کا ڈبہ اور ڈھیروں ریفریشمنٹ وہ کسی ملازم کی مدد سے اندر لے آئے تھے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ زندگی نے وفا کی تو ہمدانی اور بھابھی سے بھی میں خود معافی مانگ لوں گا، اور اگر زندہ نہ رہا تو ان سے کہنا کہ ہو سکے مجھے معاف کر دیں۔ وہ خود آبدیدہ ہو رہے تھے۔ عزت نے اپنا دکھ بھلا کر ان کی طرف دیکھا۔ ایک قریب المرگ انسان اپنی آخری خواہش پوری ہو جانے پر بھی افسردہ تھا۔ عزت کا دل ان کے دکھ پر گہری آزردگی میں گرنے لگا۔ آپ کو ابھی زندہ رہنا ہے ابھی، بہت سارا جینا ہے ابھی۔ شرمین نے بے ساختہ تڑپ کر سر ان کے شانے پر رکھا تو وہ مسکرا دیے اور دھیرے دھیرے اس کا سر تھپکنے لگے۔ یکدم ہی بے انتہا تھکن اور کمزوری نے ان پر غلبہ پایا تو وہ گہری گہری سانسیں لینے لگے۔ اسی لمحے نرس نے اندر آ کر انہیں اطلاع پہنچائی کہ اگلے پون گھنٹے بعد ان سب کو کمرہ خالی کر دینا ہے۔ آپریشن سے پہلے کی آخری فارمیلٹیز پوری کرنی تھیں۔ اوکے، شیخ یاور نے اسے مطمئن کر کے باہر بھیجا اور پھر سب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جاؤ بیٹا، شرمین، نرمین کو بلا لاؤ اور منہ میٹھا کرو بہن کا۔ میں اس کا مجرم ہوں کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس طرح منا رہا ہوں۔ خدا مجھے معاف کرے۔ ایسا مت کہیں یاور، ہر کام میں خدا کی مصلحت ہوتی ہے۔ زہرا بیگم نے شرمین کو اشارہ کیا تو وہ مرے مرے قدموں سے باہر نکل گئی۔ کوریڈور کے آخری سرے پر گلابی بینچ پر ٹکی وہ کسی مجسمے کی مانند ساکت تھی۔ اس کے پاس پہنچ کر شرمین کا دل بے اختیار بھر آیا تو وہ اس کے شانے سے لگ کر رو پڑی۔ آئی ایم سوری نرمین، میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکی، تمہیں تمہارے دل کو برباد ہونے سے بچا نہ سکی۔ میں ہار گئی، ابھی کی خاطر ہم نے تمہیں قربان کر دیا، ہم سب تمہارے مجرم ہیں۔ زاروں کے تار روتے ہوئے وہ نرمین کو بھی رلا گئی۔ غم چھوٹا نہ تھا، زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اور اس کی زندگی کو جس طرح رگیدا گیا تھا وہ دکھ اسے جینے دینے والا نہیں تھا۔ اس کے آنسو بند توڑ کر بہتے چلے گئے تھے۔ کتنی ہی دیر تو وہ یوں روتی رہی اور جانے کب تک روتی رہتی اگر سمیر آ کر انہیں بھاری لہجے میں چلنے کو نہ کہتا۔ آبی کے پاس زیادہ وقت نہیں نرمین باجی، آپ چل کر ان سے مل لیں، اللہ جانے یہ ہم سب کی آخری ملاقات ہو ان سے۔ سمیر کے آنسو بھی چھلک اٹھے تھے۔ ان دونوں نے بے حد دکھ سے اسے دیکھا اور پھر اس کے شانے سے لگ کر رو پڑیں۔ یہ کیا ہو گیا سمیر، یہ سب کیا ہو گیا؟ پلیز نرمین باجی آپ حوصلہ کریں، یقین کریں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اس پر ہم سب کو دکھ ہے، مگر یہ وقت بہت کروشل ہے۔ اس وقت ہمیں آبی کو سٹریس اور ٹینشن سے دور رکھنا ہے۔ اپنی محنت ضائع نہ کریں، آپ کی قربانی کا صلہ تو اللہ آپ کو دے گا۔ پلیز کمپوز یور سیلف۔ آئیے آبی کے پاس چلیں۔ وہ بمشکل ان دونوں کو اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ عزت کے سامنے جاتے وہ بری طرح ندامت محسوس کر رہی تھی۔ کتنا ظلم ہوا تھا اس پر بھی۔ یاور صاحب نے اسے دیکھا تو شفقت سے مسکرا دیے۔ اس کا گریز حجاب پر محمول کرتے انہوں نے اسے قریب بیٹھے عزت کے پاس بٹھا دیا اور دونوں کا منہ میٹھا کروا کر کیک کا ایک ایک پیس ان دونوں کو تھما دیا۔ اب تم دونوں ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرو۔ زندگی کی شروعات کے لیے بہت اچھا شگن ہوتا ہے یہ۔ شیخ یاور علی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ عزت اور نرمین کو جیسے ایک بار پھر سے دکھ سے ہمکنار ہونا پڑا۔ ایک دوسرے سے نظر چراتے بمشکل کیک پیس کھلایا اور فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے بچوں، میرے پاس وقت نہیں تھا ورنہ خود چلتا تمہارے ساتھ۔ اس وقت تو اسحاق کو یہ ذمہ داری سونپ رہا ہوں۔ ایک فلیٹ تم دونوں کے لیے ضروری لوازمات سے ڈیکوریٹ کروا دیا ہے، تم دونوں ابھی وہاں چلے جاؤ۔ میرے آپریشن کی فکر مت کرنا، ہر شخص اپنے حصے کے دکھ اور خوشیاں سمیٹنے کا سزاوار ہوتا ہے۔ وہ ان دونوں کو بہت امید سے دیکھ رہے تھے۔ نہیں انکل، ہم آپ کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے، عزت بے اختیار بول اٹھا تھا۔ کمرے میں موجود بقیہ چاروں نفوس کی بھی یہی سوچ تھی۔ یاور صاحب اس کی بات پر یوں مسکرائے جیسے کسی طفل ناداں نے کوئی بچپنے کی بات کہہ دی ہو۔ نہیں بیٹا، جہاں تم نے میرا اتنا حکم مانا، ایک چھوٹی سی عرض اور سن لو۔ یہ وقت اسپتال میں مرتے ہوئے لوگوں کی سانسیں گننے کا نہیں، خوشیاں کشید کرنے کا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے مگر نرمین نے ٹوک دیا۔ ابھی پلیز۔ وہ باوجود ضبط کے سسکنے لگی۔ اس کی حالت بہت خراب ہے عزت، میری یہ بیٹی بہت حساس اور کمزور دل کی مالک ہے، اسے زندگی میں کبھی دکھ نہ دینا، اس کا ساتھ نہ چھوڑنا، یہ بہت پیاری بچی ہے میری،
وہ بمشکل اپنے بھرائے ہوئے لہجے پر کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ نرمین کی تابعداری نے تو انہیں بے مول خرید لیا تھا۔ عزت نے عجیب سے احساس میں گھرتے ہوئے اسے دیکھا جو اپنے باپ کے سینے سے لگی روئے جا رہی تھی۔ جاؤ اسحاق، انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یکدم انہوں نے آواز دے کر اسحاق کو پکارا تو وہ فوراً نمودار ہوئے۔ امی جی پلیز آپ ہی کو سمجھائیے۔ نرمین ان کے سینے سے ہٹ کر ماں کے کلیجے سے لگ گئی جو کہ خود بھی اس وقت یاور صاحب کو عزت اور اسحاق کی ہدایتیں جاری کرتے دیکھ خود کو بمشکل آنسو بہانے سے روک رہی تھیں۔ بس بیٹا میں کیا سمجھاؤں انہیں جو کرنا تھا وہ کر چکے۔ ان کی خواہش نہ ڈالو نرمین بیٹے، خدا جانے آئندہ وہ۔ امی جی، ان کی قمیض کو مٹھیوں میں دبوچتے وہ بلک اٹھی تھی۔ واقعی دکھ اس کی ذات کا حصہ بنے تھے۔ کس کس کا ماتم کرتی، کس کس کو صبر اور ضبط سے برداشت کرتی۔ شرمین اور سمیر بھی بے بسی سے دیکھتے رہے اور یاور صاحب نے ان دونوں کو اسحاق صاحب کی میت میں بھیج دیا تھا۔ شرمین نے جاتی ہوئی نرمین کے ستے ہوئے چہرے پر نظر ڈالی تو بے اختیار آنسو گالوں پر پھسل آئے تھے۔ کیسے کیسے دعوے کیے تھے اس نے نرمین سے کہ وہ اسے آبی کی قربانگاہ پر پیٹ نہیں چڑھنے دے گی، مگر آج حالات اس نہج پر تھے کہ سوائے بے بسی سے ہاتھ ملنے اور نظر چرانے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ اسحاق صاحب کی خوشگوار باتیں بھی ان دونوں کے ذہن کو مسلسل اذیت اور سخت پریشانی سے چھٹکارا دلانے میں قطعی کامیاب نہیں ہو رہی تھیں۔ آپریشن میں ابھی بھی 3 گھنٹے باقی تھے اور وہ لوگ تیزی سے اس لگژری اپارٹمنٹ کی طرف رواں تھے جسے یاور صاحب نے بطور خاص بہت محبت سے ان دونوں کے لیے ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ یاور صاحب کی شدید خواہش تھی کہ وہ خود آپ دونوں کو یہاں چھوڑنے آتے، مگر اتنی مہلت ڈاکٹر نے انہیں نہیں دی تھی۔ مہارت سے ڈرائیو کرتے اسحاق صاحب بتا رہے تھے۔ نرمین کی بھیگی پلکیں نمی کے بوجھ سے جھک گئی تھیں۔ عزت نے ذرا سا نظروں کا زاویہ تبدیل کر کے دیکھا تو وہ بری طرح منتشر لگ رہی تھی۔ اسے ایک دم احساس ہوا کہ دکھ صرف اسے نہیں ملا بلکہ حالات کے اس چکر نے ایک بھاری ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ پچھلی نشست پر بیٹھی نرمین اب نرمین یاور نہیں بلکہ نرمین عزت ہمدانی تھی۔ اس کی منقوہہ تھی، شدت ضبط سے اس کی کنپٹیاں پھٹنے لگی تھیں، جبکہ دوسری طرف نرمین جیسے دھیرے دھیرے تاریکی میں اترتی جا رہی تھی۔ اچانک اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی تھی۔ عزت نے شدت اذیت محسوس کرتے آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور لب بھینچ لیے۔ اسی لمحے کار 12 منزلہ خوبصورت رہائشی عمارت کی بیسمنٹ میں جا رکی۔ یہ کار آپ دونوں کے لیے ہے عزت صاحب، یہ فلیٹ اور کار کی چابی، اب مجھے اجازت دیجیے۔ مسکراتے مصافحہ کر کے اسحاق صاحب نے پیچھے بیٹھی نرمین کی طرف توجہ دیے بغیر عزت کو چابیاں تھما دیں جس کا سارا دھیان نرمین کی طرف تھا۔ 7 فلور پر 72 نمبر کا اپارٹمنٹ آپ کا ہے۔ میری اپنی کار باہر کھڑی ہے، میں اس میں چلا جاؤں گا۔ اوکے، وش یو آل دی بیسٹ۔ یوں تو ہمارے ہاں اس طرح شادیاں ہوتی نہیں، مگر مجبوری میں سب جائز ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کی زندگی میڈم کے ساتھ اچھی گزرے گی، وہ نیک تمناؤں کا اظہار کرتے کہہ رہے تھے اور اس سے پہلے کہ عزت کا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتا اسحاق صاحب مصافحہ کر کے کار سے نیچے اتر گئے۔ عزت چونک کر مڑا اور تیزی سے فرنٹ ڈور کھول کر اس کی طرف آیا جدھر نرمین بیٹھی تھی۔ دروازہ کھول کر نبض ٹٹولی تو وہ نیم غنودگی میں تھی۔ نبض آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ بہت کڑا وقت تھا اس کے لیے بھی جو ہوش و خرد سے بیگانہ اور بے سدھ پڑی تھی، اور اس کے لیے بھی جس کے ہوش قائم ہوتے ہوئے بھی ساتھ چھوڑے جا رہے تھے۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے نظریں چرائے یاور صاحب کے قریب بیٹھے ان کی خوشی کو دل سے محسوس کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ ابھی ذرا دیر پہلے ہی تو نرمین گئی تھی، لگ رہا تھا جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ زہرا بیگم کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار انہوں نے خود کو اس قدر بے بس، شکستہ اور آزردہ محسوس کیا تھا۔ نرمین کا دکھ، اس کی شکوہ کرتی نظریں اور اس کے آنسو جیسے دل میں مانند خنجر گڑ گئے تھے۔ سماعتیں یاور صاحب کی طرف لگی ہوئی تھیں، مگر دل جیسے نرمین کی مٹھی میں دبا اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ زندگی اب کون سی چال چلے گی؟ یہ سوال جیسے انہیں دھیرے دھیرے کسی اندھیرے میں دھکیل رہے تھے۔ یاور صاحب اپنی پراپرٹی کی تمام تفصیل سمیر کو بتا رہے تھے جسے وہ بے دلی سے سنتے زندگی میں پہلی بار ان کا ہاتھ لبوں سے لگائے بیٹھا انہیں تکے جا رہا تھا۔ نہ جانے آنے والا وقت ان کے لیے کیا لا رہا تھا، زندگی کی نوید یا موت کی وعید۔ باپ کا سایہ ایک لازوال نعمت، ایک بے مثال سایہ اور ایک لامحدود وسعت ہوتا ہے، اسے آج احساس ہوا تھا۔ ایک طرف نرمین کا دکھ ان کا دل کاٹ رہا تھا تو دوسری طرف باپ سے جدا ہونے کا خوف انہیں سہما رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا، یاور صاحب ایک ایک کر کے دل کی تمام باتیں ان سے کہتے رہے
اور کمرہ خالی کرنے کا حکم مل گیا۔ وہ تینوں ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھتے سسکیاں روکتے کمرے سے باہر نکلے اور وزٹنگ روم میں آ بیٹھے۔ اگلے 3 گھنٹوں تک ان کی سانسیں جیسے سینے میں اٹکی رہی تھیں۔ فطری طور پر اس وقت نرمین کا خیال قصداً ذہن سے ڈھٹک رہے تھے کہ بہرحال زندگی کی حرارت کبھی کبھی جلا بھی دیتی ہے، جبکہ یہاں تو موت کا یخ اور سرد جھونکا تھا جو جانے کب چراغ بجھا دیتا۔ نرمین کو گئے ابھی 3 دن ہی ہوئے تھے، مگر اسے لگ رہا تھا جیسے وقت کی نبضیں تھم گئی ہوں۔ دن کی طوالت کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ آفس اور اسکول کے کام کی روٹین اب کچھ زیادہ ہی تھکا رہی تھی۔ ماما اور سیف محسوس کر رہے تھے مگر خاموش تھے۔ دیکھ تو سلیمان صاحب بھی رہے تھے لیکن ان کا انداز اور تھا۔ نرمین کا امریکہ والا کانٹیکٹ نمبر انہوں نے ہی حاصل کیا تھا۔ اسے دیا تو کتنی ہی دیر وہ کچھ کہہ نہ سکا، محض تشکر سے انہیں دیکھتا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی کولیگ کی حیثیت سے تمہارا فرض ہے کہ اپنی ساتھی کی خبر گیری کرو۔ اس وقت نرمین کو اور اس کی فیملی کو دلاسے اور تسلی کی ضرورت ہے۔ ان کا نرم رو انداز اور مشفقانہ لہجہ ایسا تھا کہ وہ بے ساختہ ان کے شانے سے لگ گیا۔ تھینکس پاپا، مجھے واقعی اس کی ضرورت تھی۔ کاغذ کی چٹ کو دیکھتے وہ بہت مشکور ہو رہا تھا۔ سلیمان صاحب اس کے پاس ہی لان چیئر پر بیٹھے تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ بہت سیریس ہو اس معاملے میں؟ کچھ دیر توقف کے بعد انہوں نے سوال کیا۔ سامان نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ آج پہلی بار وہ اس طرح موضوع پر براہ راست گفتگو کر رہے تھے۔ فطری طور پر وہ کچھ خفیف سا ہو گیا، گو کہ سلیمان صاحب کا اس سے ہمیشہ دوستانہ رویہ رہا تھا، مگر کچھ معاملے بہرحال ایسے ہوتے ہیں جن میں لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ جی پاپا۔ اس کے علاوہ وہ کوئی جواب تھا بھی نہیں اس کے پاس۔ کس حد تک؟ پھر سوال ہوا۔ وہ کچھ اچنبھے سے انہیں دیکھنے لگا۔ سوال کی نوعیت سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کچھ سوچ کر کہنے لگا، آئی تھنک پاپا ایسے معاملات میں لمیٹیشن ڈیسائیڈ نہیں کی جا سکتی، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ بعض افراد زندگی کی ترجیحات میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ معاملہ میرے لیے ایسا ہی ہے۔ سلیمان صاحب کسی گہری سوچ میں ڈوبے تھے۔ محض ہنکار بھر کر جواب دیا۔ سامان ان کے موڈ کو کچھ ڈسٹرب محسوس کر رہا تھا۔ کیا بات ہے پاپا، آپ کچھ اپسیٹ ہیں؟ ان کے لہجے میں تشویش اور تفکر تھا جسے سلیمان صاحب محسوس کر کے گہری سانس بھرتے سرنفی میں ہلا گئے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ انداز ٹالنے والا تھا مگر وہ کچھ کھٹک گیا تو پوچھنے لگا، پلیز پاپا آپ مجھے ٹالیے مت، مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ سلیمان صاحب کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے وہ حد درجہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ سلیمان صاحب کی پرسوچ نظریں اس پر آ ٹکیں۔ چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے سامان، اگر ہوتی تو میں تم سے اس موضوع سے سرے سے ہی کوئی بات نہ کرتا۔ بلیو می سامان، کوئی بات نہیں، بس میں یاور کی طرف سے کچھ مطمئن نہیں۔ خدا کرے اسے صحت کامل عطا ہو، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو حالات ممکن ہے کوئی اور رخ اختیار کریں۔ تمہیں ہر 2 صورتوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ان کے مشفق لہجے میں اس کے لیے تفکر تھا۔ وہ ان کی زبان سے نکلنے والے ان کلمات کو سن کر جیسے پریشان ہو اٹھا تھا، تاہم اس کا اظہار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں خواب دیکھنے والا شخص ضرور ہوں پاپا، لیکن تقدیر کی اٹل حقیقت سے منکر نہیں۔ ایک سنجیدہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر سجی ہوئی تھی۔ سلیمان صاحب بھی متبسم ہو گئے۔ میری ساری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا، مجھے کچھ اور چاہیے بھی نہیں پاپا۔ ان کے محبت سے کہنے پر وہ سعادت مندی سے بولا تو ان کا دل جیسے رفتار بڑھ کر دھڑکنے لگا۔ آئی نو مائی سن، اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے وہ کھلے دل سے مسکرائے۔ وہ وقت جو بے ہوشی میں گزر جائے اور بے خبری کے عالم میں وہ تمام لمحے ماضی بن کر گزر جائیں، کتنا بڑا انعام ہوتے ہیں۔ کوئی عزت سے پوچھتا۔ نرمین اس وقت سے اب تک بے ہوش تھی۔ اپارٹمنٹ نہایت خوبصورت اور تمام آسائشات سے آراستہ و پیراستہ تھا، مگر دونوں کو کوئی خوبصورتی اپنی طرف کھینچ نہ سکی۔ سامنے وہ کنگ سائز بیڈ کے مخملی گدے پر سینے تک چادر اوڑھے بے خبر دراز تھی اور خوبصورت آرام دہ صوفے پر براجمان عزت دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا۔ پل بھر میں زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے شیخ یاور کی زندگی بچائی ہے یا نرمین کو موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، یا سبیحہ کو جیتے جی برزخ میں ڈالنے کا سامان کر ڈالا ہے۔ اور خود اپنے ساتھ اس نے کیا کیا؟ فرض اور محبت کی جنگ میں وہ جیتا تھا یا ہارا تھا؟ بیوی جان اور بابا سے دور ان کے علم میں لائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر ڈالا تھا اس نے۔ جانے ان کا کیا رد عمل ہوگا، نہ جانے سبیحہ کیسے ریئیکٹ کرے گی۔ معلوم نہیں نرمین جاگنے پر کس رد عمل کا مظاہرہ کرتی ہے۔
اس کی آنکھوں میں اس لمحے کتنی شکایت تھی، ایک اذیت تھی، جیسے اپنی زندگی کے اس حادثے پر اس کا رواں رواں ماتم کنا تھا۔ شدید دکھ تھا، کسی کا حق مارنے اور کسی کی جگہ پر زبردستی قابض ہو جانے کا بہت اضطراب تھا، جیسے اپنے یوں بے دقت ہو جانے سے نفس ڈوب رہی ہو۔ مائی گاڈ، یہ سب کیا ہو گیا؟ اس کا دل جیسے کوئی بھاری قدموں تلے رون رہا تھا، چٹکیوں میں مسل رہا تھا۔ بیک وقت صبیحہ اور نرمین دونوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا بیٹھا تھا وہ۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ قریبی ڈاکٹر کو بلا کر لایا تھا، نرمین کو چیک اپ کر کے وہ چند دوائیاں دے گیا تھا۔ یہ اپارٹمنٹ بہت پہلے یاور صاحب کے کہنے پر اس نے ہی خریدا تھا، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ اسے کس مقصد کے تحت خریدا گیا ہے۔ یہ شہر راستے اس کے لیے انجان نہ تھے، مگر آج جس کی ہم سفری اور جس کی سنگت میں راہیں کٹیں، اسے ہر شے ہر ذرہ انجان لگ رہا تھا، بالکل ایسے جیسے نرمین یاور اجنبی لگ رہی تھی۔ وہ چند لمحوں قبل اس کی منقوہ بن گئی تھی۔ فون موجود تھا، مگر وہ اس لمحے اس قدر منتشر تھا کہ اسپتال فون کر کے یاور صاحب کے آپریشن کی بابت پوچھنے تک ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ وہ سب ضرور نرمین سے بات کرنا چاہتے، جو کہ انجیکشن کے زیر اثر سو رہی تھی۔ وہ یاور صاحب کے اہل خانہ کو مزید تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے ایک جگہ بیٹھا محض یہ سوچ کر فکر مند ہو رہا تھا کہ آئندہ کیا ہوگا، زندگی آخر کس ڈھب پر گزرے گی۔ یاور صاحب نے تو ایک طرح سے نرمین کو رخصت بھی کر دیا تھا، گویا بات محض نکاح کی ہی نہیں رہی تھی، بلکہ اب باقاعدہ نرمین رخصت ہو کر بحیثیت اس کے شریک حیات اس وقت اس کے سامنے موجود تھی۔ عزت کو زندگی میں پہلی بار شدید ذہنی دباؤ اور خلجان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اتنا تو پاپا کی بیماری اور حادثے پر بھی وہ منتشر اور مضطرب نہیں ہوا تھا، جیسے کہ اس وقت سکون اور اطمینان اس کی ذات سے دور تھے۔ آپریشن پورے 4 گھنٹے کا تھا، ایک ایک لمحہ رک رک کر گزر رہا تھا۔ اس وقت ویٹنگ روم میں موجود تینوں نفوس جیسے موت کی فتح کے خوف سے زد پڑ رہے تھے۔ نرمین کا خیال الگ ستا رہا تھا، کیسی رخصتی اور کیسا نکاح ہوا تھا اس کا، جیسے کوئی گناہ گار رات کی سیاہی میں گھر سے نکال دیا جائے۔ ان سب کے دل زخم تھے، سہمے ہوئے تھے، زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اسحاق صاحب کچھ دیر بعد ہی ان تک لوٹ آئے تھے، جن کو دیکھ کر کوئی ڈھارس محسوس ہوئی تھی، مگر کسی میں بھی نرمین کے بارے میں پوچھنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ سب خود سے شرمندہ تھے۔ ثانیہ تو واقعی عظیم تھا، ایک جیتی جاگتی لڑکی کو دکھوں کی بھٹی میں اور آزمائش کے الاؤ میں ان کے سامنے جھونک دیا گیا تھا، مگر وہ کچھ نہ کر سکے۔ شیخ یاور کی جان بچانے کے لیے زہرا بیگم، شرمین اور عزت سب نے اسے زندہ درگور کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سجے اولین خوابوں کو باپ کی محبت کے عوض بے مول بیچ دیا گیا تھا، مگر کیا کر سکتے تھے؟ شاید اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جبھی تو وہ چپ چاپ زہر کا پیالہ پی گئی تھی۔ درون دل سامان گردیزی کی محبت بھری سرگوشیاں گونجی تھیں، مگر اس نے کان لپیٹ لیے تھے، اپنی سماعتیں بھلا دی تھیں، اپنی تمنائیں منو مٹی تلے دفن کر دی تھیں۔ لمحہ لمحہ گزر رہا تھا، حتیٰ کہ 4 گھنٹے بیت گئے، اور ان چاروں نفوس کے دل کی دھڑکنیں بھی ایک لمحے کو رک گئیں۔ ڈاکٹر ایرک ایڈمنڈ سفید اوورال میں آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تھے۔ اسحاق صاحب بیگم یاور کو فوراً ان کے پاس لے گئے۔ پیشنٹ کی حالت کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، انہیں اگلے 48 گھنٹوں تک ہوش آ جانا ہے، اس دوران کوئی بھی نہیں مل سکتا۔ فی الحال انہیں فوری طور پر ICU میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اپنی شائستہ انگریزی میں بولتے ہوئے ڈاکٹر نے ان کے پر امید مضطرب چہروں کو دیکھا تھا۔ کوئی امید ڈاکٹر؟ وہ سب جیسے رو پڑے تھے۔ ڈاکٹر صاحب متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ امید پر دنیا قائم ہے، آپ لوگ اچھی امید رکھیں اور خدا سے دعا کریں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، باقی قسمت ہے جو کسی کے اختیار کی بات نہیں۔ ڈاکٹر ایرک کے لہجے میں امید کے گہرے رنگ تھے، تو نا امیدی کا ہلکا سا شائبہ بھی تھا۔ اس لمحے انہیں امید کا سہارا چاہیے تھا، سو سب اپنے اپنے خدشے چھپا کر ایک دوسرے کو تسلی دینے لگے۔ اسحاق صاحب کی کال تھی، بیل بجتے ہی وہ جیسے نیند سے جاگا تھا۔ صدیوں کی تھکان تھی جس نے اس کا روم روم تھکا دیا تھا، مگر اسے ابھی بہت کچھ برداشت کرنا تھا۔ یاور صاحب کو اب دوا کی نہیں دعا کی ضرورت تھی۔ اسی خوف کے پیش نظر انہوں نے آپ سے اتنی بڑی قربانی مانگ لی۔ بہرحال آپ کی محبت اور ایثار کی اس مثال نے یاور صاحب کی پوری فیملی کو خرید لیا ہے۔ اسحاق صاحب یاور صاحب کی جسمانی حالت بتا کر کہنے لگے، تو عزت کے لبوں سے بلا ارادہ گہری سانس نکل گئی۔ انسان ہی انسان کے کام آتا ہے اسحاق صاحب، میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید ایسا ہی کرتا۔ بہرحال آپ کا شکریہ، میں اگلے 1 گھنٹے میں مسز یاور کے اپارٹمنٹ پہنچ رہا ہوں۔
شکریہ ادا کرتے وہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ مگر اس وقت تو آپ کو اینی وے میں مسز یاور کو بتا دیتا ہوں۔ اسحاق صاحب کچھ کہتے کہتے رک گئے تو عزت نے عجیب سی کیفیت میں گھرتے فون رکھ دیا۔ پھر کتنی ہی دیر وہ اس جگہ بیٹھا خود کو آنے والی ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار کرتا رہا، اور آدھے گھنٹے بعد جس وقت وہ کمرے میں آیا نرمین آہستہ آہستہ ہوش میں آ چکی تھی۔ دونوں کی نظریں بلا ارادہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور بے ساختہ جھک گئیں۔ دو گرم گرم آنسو بہت تیزی سے نرمین کے گالوں پر پھسلے تھے۔ عزت نے لب بھینچتے ایک طویل سانس لی اور پھر اس کی طرف مڑا جو اب زاروں کے تار ہو رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا مس یاور، اسے دلاسا دیتے وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا، اور پھر لب دانتوں تلے دبا لیے۔ سامنے اس کے محسن اور اس کے بزنس پارٹنر کی بیٹی مس یاور علی خان نہیں بلکہ اس کی منکوہہ نرمین عزت ہمدانی بیٹھی تھی۔ نرمین کی نظر اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ در حقیقت وہ اس وقت رشتوں کے تانے بانے میں الجھی نہیں تھی بلکہ صرف اور صرف آبی کا خیال اس کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا۔ آبی کیسے ہیں اب؟ بے قراری سے روتے اس نے بامشکل پوچھا تھا۔ سر اس وقت شدید بھاری ہو رہا تھا، آنکھوں کے پپوٹے مستقل رونے سے بری طرح سوجے ہوئے تھے۔ 5 گھنٹے کی بے ہوشی نے اور بھی کمزوری اور نکاہت پیدا کر دی تھی۔ ٹھیک ہیں وہ، آپ ذہن پر بوجھ مت ڈالیں، میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے ہاسپٹل لے چلیے۔ اس کی بات پر نرمین کی حرس بندی مگر دل میں جیسے پنکھے لگے تھے۔ فی الحال ان سے ملنا ممنوع ہے، ڈاکٹر کی ایڈوائز ہے کہ انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے، ابھی وہ ہوش میں نہیں ہیں۔ نرمی سے کہتے عزت بامشکل خود کو کمپوز کیے ہوئے تھا۔ اس کے مضبوط اعصاب اس صورتحال سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ نرمین کچھ بولی تو نہیں، بس دھیرے دھیرے روتی رہی۔ عزت نے اسے ٹوکا نہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ بیگم یاور کے سامنے جانے سے پہلے وہ کھل کر دل کا غبار نکال لے، وگرنہ دونوں کے لیے مشکل ہو جاتی۔ وہ بیگم یاور کی سب سے بڑی اولاد تھی، فطری طور پر انہیں اسے دلاسے اور تسلی کی امید تھی۔ اس کی مضبوطی چھوٹے بہن بھائی اور ماں کے لیے کتنی بڑی تشویش ہو سکتی تھی اسے اندازہ تھا، کیونکہ بابا کے حادثے اور بیماری میں اس نے ہی بی بی جان کو سپورٹ کیا تھا۔ چلیے منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جائیں، آپ کی والدہ کو اس وقت آپ کی اور آپ کے حوصلے کی ضرورت ہے، امید ہے آپ ان کو مایوس نہیں کریں گی۔ ماں کے لیے ان کی اولاد سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے، اس کی مضبوطی ہوتی ہے، آپ کو ان کے سامنے کمزور نہیں پڑنا ہے، لہٰذا خود کو کمپوز کریں اور میرے ساتھ چلیں۔ ٹھہرے ہوئے ناصحانہ لہجے میں کہتے وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ وہ اپنی بے قرار سسکیاں روک کر بامشکل اس کی طرف دیکھ سکی، اور جو ہی وہ کمرے سے باہر نکلا وہ تکیے کی نرماہٹ میں منہ چھپا کر پھٹ پھٹ کر رو پڑی۔ زندگی کیسے دوراہے پر لے آئی تھی ایسا موڑ جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ قدرت کی ستم ظریفی پر وہ بہت شاکی تھی، ٹوٹ رہی تھی، منتشر ہو رہی تھی، مگر عزت کے لفظوں نے جیسے زخم پر پھائی رکھ دیے تھے، جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار ڈال دی تھی۔ اس وقت تو یوں لگتا ہے اب کچھ بھی نہیں ہے، مہتاب نہ سورج، نہ اندھیرا، نہ سویرا، آنکھوں کے دریچے میں کسی حسن کی چلمن اور دل کی پناہوں میں کسی درد کا ڈیرا، مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت گھڑی ہے، لیکن میری دل پر تو فقط ایک گھڑی ہے، ہمت کرو جینے کی تو ایک عمر پڑی ہے۔ گہری سانس لبوں سے خارج کرتے وہ بمشکل اٹھ سکی اور لاکھ جتن کر کے بدقت اٹھ کر واش روم کا رخ کیا۔ بے ہوشی اور بے خبری کی نیند میں کب تک پناہ لی جا سکتی ہے؟ اس زندگی کو فیس تو بہرحال کرنا ہے۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی اور وہ گزشتہ 4 گھنٹے سے بے ہوش تھی۔ ایک دم عجیب سے احساس نے اسے جکڑ لیا، دھیرے دھیرے ذہن بیدار ہو رہا تھا۔ وہ عزت کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں تھی، مگر یہاں آنے سے پہلے تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی، تو پھر میرے اللہ! ایک لمحے کے لیے اس کے احساسات بری طرح منتشر ہوئے تھے، لیکن اگلے لمحے عزت کے پکارنے پر وہ بے اختیار کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ عزت نے اس کے دھلے دھلائے بے ریا اور سپاٹ اور پریشانی کی داستان سناتے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ بے ساختہ نظر چرا گیا۔ قسمت اسے آج اسی دوراہے پر لے آئی تھی جس سے بچنے کے لیے اس نے ساری دعائیں رہن رکھ دی تھیں۔ شرمین کا ساتھ، خود پر یقین اور سامان کی محبت پر کامل یقین ہونے کے باوجود وہ ہار گئی تھی، اور آج عزت کی منکوہہ کے روپ میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عزت کے سنجیدہ چہرے پر یکدم بہت تفکر آمیز تاثر ابھرا تھا۔ وہ صبیحہ نہیں تھی کہ اسے دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک اور دل میں خوشی اترتی، وہ نرمین تھی جس کی مہک، جس کی سنگت اور جس کی ذمہ داری اسے کسی بوجھ کی مانند سخت گراں گزر رہی تھی۔ تاہم جن حالات کا وہ شکار تھی اس سے ہمدردی فطری تھی۔ یاور صاحب نے اس کا ہاتھ عزت کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے جو الفاظ کہے تھے اسے یاد تھے، چلیں۔ بالآخر عزت کے پکارنے پر وہ چونک سی گئی۔ دونوں نے طویل سانس کھینچے تھے،
ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے ایک دوسرے کی مجبوری پر افسردہ اور دل شکستہ ہوں۔ یقیناً قربانی تو دونوں نے دی تھی، مگر داؤ پر زندگی تو نرمین کی لگی تھی، جس کے مستقبل کے لیے کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ دونوں الگ الگ مدار کے سیارے تھے، جن کے محور الگ تھے، جن کی سمتیں الگ تھیں، مگر ایک حادثے نے انہیں اچانک ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ کار کا فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے عزت کے چہرے پر نرمین نے نگاہ کی تو احساس ہوا کہ وہ سخت ذہنی انتشار کا شکار ہے۔ اس کا دل عجیب سے اندیشوں کی آماج کا بننے لگا، جس کا اظہار عزت کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے کر دیا۔ ابھی ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ لہجہ ایسا تھا جیسے ٹوٹتی امید اور ڈوبتی آس کی نیا کو پار لگانے کے لیے اسے صرف اور صرف مثبت جواب چاہیے۔ عزت نے حوصلہ افزا نظروں سے اسے دیکھا اور قدرے مسکرایا۔ انشاءاللہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ لہجے میں یقین اور آنکھوں میں اعتماد تھا۔ نرمین کی پلکیں بے اختیار بھیگنے لگیں۔ دیکھیے نرمین، زندگی میں کبھی کبھی کڑا وقت بھی آ جاتا ہے۔ اس وقت خود کو کمپوز رکھنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کے ڈھارس بننا بھی جوانمردی ہے۔ آپ بہن بھائیوں میں بڑی ہیں مس یاور، آپ کی فیملی کو آپ کے اعتماد اور مضبوطی کی ضرورت ہے، سو پلیز بی بریو۔ اسے پلکیں جھپک جھپک کر آنسو پینے کی کوشش کرتا دیکھ کر وہ بے اختیار بولا تھا، جس پر بامشکل روکے ہوئے آنسو جھلک اٹھے تھے۔ عزت نے یکدم لب بھینچ لیے۔ اگر کوئی عام دن یا عام سچویشن ہوتی تو وہ واضح طور پر اسے ڈانٹ دیتا، مگر اس وقت اس کی ذہنی حالت واقعی ناگفتہ تھی۔ صرف شیخ یاور کا دکھ ہی اسے رگید نہیں رہا تھا، بلکہ اپنی زندگی میں ہونے والے اس حادثے نے اسے بلا شبہ توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ابھی یہ آپ نے کیا کر دیا؟ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ پھٹ پھٹ کر رو پڑی تھی۔ عزت لب بھینچے چپ چاپ ڈرائیو کرتا رہا۔ دونوں ایک لمحے کے لیے المیے کا شکار تھے اور اسے چپ کرانے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ لڑکی تھی، نازک اعصاب اور کومل جذبات والی، اس کے پاس آنسو بہانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، مگر عزت ایک مرد تھا، با اختیار، تقدیر سے لڑ جانے کی صلاحیت اور ہمت رکھنے والا۔ وہ ایسے ہتھیار نہیں پھینک سکتا تھا کہ اس کا فیصلہ تھا۔ زندگی کو اس طرح حادثوں سے عبارت نہیں کیا جا سکتا، اسے تدراک کرنا تھا، ہر صورت کرنا تھا، مگر کس طرح یہ سوال جیسے ناگ بن کر ڈس رہا تھا۔ نیو اورلینز کی سڑکیں، راستے اور مناظر اس کے لیے نئے نہیں تھے۔ اس نے یہیں سے بزنس میں گریجویشن کیا تھا۔ ماسٹرز کا پہلا ہی سال تھا جب بابا جان کے ایکسیڈنٹ نے اسے واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ بعد میں بزنس کی وجہ سے کئی بار اس کا ادھر آنا جانا رہا، گو کہ زیادہ تر بزنس تو نیو یارک میں ہی سیٹل تھا۔ تاہم کچھ عرصے سے یاور صاحب نے اس کی طرف بھی اپنی مارکیٹ بڑھا لی تھی اور اس میں زیادہ کاوش عزت کی تھی۔ نرمین بامشکل کچھ دیر بعد خود کو قابو کر سکی تھی۔ وہ خود اس قدر منتشر اور شکستہ ہو رہا تھا کہ خاموش بیٹھا سوچوں کے گرداب میں ڈوب رہا تھا۔ ماتھے کی لکیر ضبط کی کوشش میں کچھ ابھر آئی تھی، آنکھیں پر سوچ اور ذہن تھکان سے چھل تھا۔ ہاسپٹل تک کا راستہ بہت خاموشی اور سوگواری سے طے ہوا۔ امی جی اور شرمین سمیر کے ساتھ اسے باہر ہی مل گئی تھیں۔ یاور صاحب کو دیکھنے کی اجازت تو نہیں تھی، لہذا اس کی تسلی کے لیے اسے آئی سی یو کے باہر ہی انہیں شیشے کی دیوار کے اس پار سے دیکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ پٹیوں اور ڈھیروں نلکیوں اور تاروں سے جگڑا ان کا جسم دھیمے دھیمے سانس لے رہا تھا۔ ہمیشہ کا ایک مطلق العنان شخص آج کیسے بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ باعث عبرت اور باعث رنج تھا سب کچھ۔ وہ سب بھیگی بھیگی نظروں سے ایک دوسرے کو تسلی دیتے باہر آ گئے۔ اسحاق مودبانہ کھڑے بیگم یاور کے فیصلے کے منتظر تھے، جنہوں نے چند ضروری سوالات کے بعد انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ آفس کی دیکھ بھال بھی انہیں ہی کرنی تھی۔ بہت معتمد تھے وہ یاور صاحب کے۔ عزت اس وقت اس قدر اپ سیٹ ہو رہا تھا کہ ایک حرف بھی کسی کو نہ دے سکا۔ اپارٹمنٹ کی طرف واپس آتے ہوئے نرمین نے کہہ دیا تھا کہ وہ اب بیگم یاور کے ساتھ ہی رہے گی۔ اس وقت محض خاموشی ہی انہیں ٹھیک لگی، مگر اب رخصتی کے بعد اس کا اس طرح لوٹ آنا انہیں پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ جانے عزت نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا، کہیں ساتھ نبھانے سے صاف انکار ہی نہ کر دیا ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو یاور کو میں کیا جواب دوں گی، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو عزت کا کیا ہوگا؟ کیا وہ دو کشتیوں میں سفر کر سکے گا؟ سوالات نے انہیں بری طرح چکرا دیا تھا۔ نرمین کی حالت ناگفتہ تھی۔ شرمین اور سمیر اس کے دونوں اطراف بیٹھے اپنی اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ اگلی سیٹ پر عزت کے ساتھ بیگم یاور بیٹھی تھیں۔ پانچوں نفوس حالات کی بنتی بگڑتی شکل سے خوفزدہ، ہراساں اور متحیر بیٹھے سوچ رہے تھے کہ آگے کیا ہوگا۔